السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہاں، ایک امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں کہ لا حاصل خواب جو ناول ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ناول کا انتظار کر رہے ہیں کہ ناول کب آئے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناول بہت جلد آئے گا اور ہمارے چینل پر کمپلیٹ اپلوڈ ہوگا۔ ابھی فی الحال میں نے رائٹرز کو میسج کیا تھا تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی تھی، اسی وجہ سے ناول لیٹ ہوا ہے۔ اب وہ ٹھیک ہے اور ان کا میسج آیا کہ میں لکھنا سٹارٹ کر رہی ہوں، تو جیسے ہی ہمیں قسط ملیں گی اپنے چینل پر اپلوڈ ضرور کروں گی میں، اور بے فکر رہیں، ناول کمپلیٹ ہوگا۔ اور جسے ایسے رک کر ویٹ نہیں ہو رہا ہے تو کمپلیٹ ہونے کے بعد سن لیجیے گا، کوئی بات نہیں، لیکن ناول بہت اچھا ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ ناول جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں کمپلیٹ اپلوڈ کروں گی، تو جسے کمپلیٹ سننا پسند ہے وہ کمپلیٹ سن لینا، لیکن بہت پیارا ہے، اسے مس مت کرنا۔ اور ہاں، یہ ناول بھی بہت اچھا ہے۔ ناول کا نام ہے نیم کملیہ اور اسے تحریر کیا ہے نبیلہ عزیز نے۔ بہت پیاری، بہت زبردست سی ناول ہے۔ روٹ ہیرو بیس ناول ہے، کزن میرج بیس ناول ہے، سیکنڈ میرج بیس ناول ہے، اور ہماری جو ناول کی ہیروئن ہے چلبلی ہے، شرارتی ہے، بہت مستی کرتی، گاؤں کی گوری ہے، اور دونوں آپس میں کزن ہیں۔ بچپن کی محبت بیس ہے، لیکن وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو غصہ کرتے ایک دوسرے سے اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ فورس میرج بیس ناول ہے۔ ناول ریڈ کیجیے گا، سنیے گا، مزے کی ہے، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ پارو اور کہیں ٹک کر بیٹھ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ کسی کا انتظار بھی کرے، ناممکن، اور اس پہ ایک اور قیامت کہ وہ اپنی بھوک اور نیند بھی برداشت کرے، توبہ، کبھی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پارو کے مزاج آشنا پارو کے بارے میں ایسے ہی گما رکھتے تھے، مگر آج ان کے خیال کے برعکس وہ متواتر 4 گھنٹوں سے ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار بھی کر رہی تھی۔ اس پہ تیسری قیامت یہ کہ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی، پھر بھی وہ برداشت کی مراحل طے کر رہی تھی۔ اس کا کوئی مزاج آشنا دیکھ لیتا تو یقیناً گش کھا جاتا اور سب سے پہلے یہی سوچتا کہ ایسی کون سی بات ہو گئی جس نے پارو جیسی پتھری اور بے لگام چیز کو لگام ڈال دی ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ پارو کی آنکھوں کے سامنے اس وقت بھی اپنی ماں کے جڑے ہوئے ہاتھ لہرائے، التجائیاں آنسو بہہ رہے، جو اسے برداشت کرنے پر مجبور کر رہے تھے، ورنہ دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں تھی جو اسے اس طرح مجسمہ بن کر بیٹھنے پر مجبور کر سکتی تھی، ورنہ تو وہ کب کی اپنی منمانی کر کے اپنے آپ کو اس عذاب سے نجات دلا چکی ہوتی۔ اسے بھاری کامدار لہنگے اور زیورات سے وحشت ہو رہی تھی، اس پہ میک اپ سے الجھن کا احساس مزید طبیعت کو بیزار کر رہا تھا، مگر وہ اسے بیزاری کے باوجود رات کی اس پہر بھی صبر و ضبط کیے بیٹھی اپنی فطرت کے خلاف ریکارڈ توڑ رہی تھی، اور جس شخص کے لیے ایسا کیا جا رہا تھا وہ ابھی تک کمرے میں تشریف نہیں لایا تھا، اور ابھی بھی دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ پارو اپنے سرکش دل کو الٹی سیدھی باتیں سوچنے سے باز رکھتی اپنی کلائی میں کھنکتی چوڑیوں کو انگلیوں سے چھڑ رہی تھی کہ اسے آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، مگر دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ یہ آہٹ اس کا وہم تھا۔ اس نے ایک بار پھر مایوس ہو کر چہرہ جھکا لیا۔ مایوسی اسے اس کے نہ آنے سے نہیں ہو رہی تھی، مایوسی اسے اپنی حالت پہ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا حلیہ تبدیل کرنا چاہتی تھی، اپنے آپ کو آزادی دلانا چاہتی تھی، اور جب تک وہ نہ آتا بقول بڑی آپا کہ اسے اسی حلیے میں اور انداز میں رہنا تھا۔ ملک صاحب شکر ادا کرو کہ پارو آج مجبور ہے، ورنہ مٹھیاں بھیج کر بڑبڑائی اور آخر لفظ کو ذرا لمبا کھینچ کر لب بھی بھیج لیے تھے۔ پارو کے اندر غصے کا زہر بڑھ رہا تھا، ابل کھا رہی تھی، اور ایک عجیب سی آگ تھی جو اسے نہ چاہتے بھی سلگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلگنے کے بعد چولوں کا عمل شروع ہوتا، دروازہ کھولا گیا اور چند سیکنڈز بعد بند کر دیا گیا۔ قدموں کی چاپ سے آنے والی ہستی کی سرد مہری کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ 2 منٹ کے وقفے سے دوسری سرد مہری کا مظاہرہ ہوا۔ کیا دن بھر دلہن بننے کا پورا شوق نہیں ہوا جو رات کے 3 بجے بھی اتنے ذوق و شوق سے تیار بیٹھی ہو؟ پارو ایک دم تڑپی، کیونکہ یہ سرد مہری نہیں، اس زہر میں بجھا ہوا حقارت آمیز نشتر تھا جو وہ اس کے وجود میں اتار چکا تھا۔ تکلیف تو ہونا ہی تھی۔ اسی تکلیف کے باعث اس نے براہ راست گردن موڑ کر ملک عازمیر حیات کو دیکھا تھا۔
وہ صوفے پہ بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ملک صاحب، کچھ مجبوریاں دیکھنے والوں کو شوق نظر آتی ہے، لیکن وہ شوق نہیں ہوتی، مجبوریاں ہی ہوتی ہے۔ ادھار رکھنا اسے بھی نہیں آتا تھا، کھڑے کھڑے حساب چکاتی تھی۔ اس کمرے سے باہر تو مجبوری کا بہانہ مان سکتا ہوں، لیکن اندر ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے تمہیں ابھی تک باندھ رکھا ہے؟ ملک آزمیر کا لہجہ استزائیہ تھا، پارو کے تلوے سے لگی اور سر پہ بجھی تھی۔ اس نے تلملا کر رخ اس کی سمت پھیرا۔ پارو، میرے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا، کوئی کچھ بھی کہے تجھے ہر حال میں چپ رہنا ہے۔ دیکھ، ماں باپ کی عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرے پنڈ جا کر ہمارے سر پہ خاک نہ ڈلوانا، ہم پہلے ہی۔ پارو کی زباں پہ آئے جلتے سلگتے تیز الفاظ ایک دم سرد پڑ گئے۔ ماں کی التجائیں دوبارہ کانوں میں گونجنے لگی اور مرحوم باپ کی عزت کا خیال آتے ہی اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا، کیونکہ انہیں وہ پہلے ایک دھچکا لگا چکا تھا۔ میں لائٹ آف کر رہا ہوں، اگر صبح تک اسی طرح بیٹھنے کا ارادہ ہے تو صوفے پہ چلی جاؤ۔ اس نے چونک کر دیکھا اور سگریٹ ختم کر کے کپڑے بھی بدل چکا تھا اور بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھا اسے اٹھنے کا اور اپنا ساز و سامان اتارنے کا سگنل دے رہا تھا۔ پارو نے آج برداشت کا عہد کیا تو اسے نبھانا بھی تھا۔ سو خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے ساتھ بنے ایک چھوٹے کمرے میں آ گئی، جہاں اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ کافی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آئی تو کمرے میں ملکچا سا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کیونکہ اسے جو کچھ سمجھایا گیا تھا تو وہ کچھ اور تھا، اور جو اس وقت ہو رہا تھا وہ کچھ اور تھا، اور اس کچھ اور کے متعلق تو کسی نے کوئی ہدایت ہی نہ دی تھی، نہ ہی ایسی صورتحال کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا، بلکہ سبھی کا یہی خیال تھا کہ ملک آزمیر اسے دلہن بنی دیکھے گا تو دل و جان سے فدا ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ دیوانہ تو نہیں، البتہ بیگانہ ضرور ہو چکا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کس سمت مڑنا چاہیے، صوفے کی سمت یا پھر بیڈ کی سمت۔ اتنی دیر سوچ و بچار کے بعد اس کے قدم صوفے کی سمت اٹھ گئے۔ اسے اس کے پہلو میں جانا گوارا نہیں تھا اور وہ ریلیکس ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ ارے پارو، یہ تو بتا، رونمائی میں کیا ملا؟ کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب پارو کی کسی سہیلی کا پرشوق جملہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا، اور اسی وقت اس نے چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی پارو کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر معنی خیز معنی سے ہنستی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ صبح سے نکلا ہوا تھا، اس وقت نہا کر کپڑے تبدیل کرنے آیا تھا۔ تنہائی میسر آتے ہی وہ الماری کی سمت بڑھا اور پھر اس کے قریب آ گیا۔ یہ تمہارا رونمائی کا تحفہ ہے، کل اماں نے دیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، میں رات کو دینا بھول گیا تھا، آئی ایم سوری۔ پیکٹ بیڈ پہ اس کے سامنے تقریباً پٹخنے والے انداز میں رکھا گیا تھا اور ساتھ یہ بھی جتا دیا گیا کہ اماں نے دیا ہے، میری طرف سے مت سمجھنا۔ اور وہ چپ چاپ بیٹھی بس دیکھتی ہی رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور ملک آزمیر اس کی مسلسل خاموشی سے حیرت میں غرق ہو رہا تھا، کیونکہ جو کچھ بچپن سے پارو کے بارے میں جانتا تھا یا پھر جیسا لوگ پارو کے بارے میں اظہار کرتے تھے ویسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ پارو کوئی دنگل مچائے تاکہ اماں کو اپنی لاڈلی بھانجی کے کرتوت تو تھوڑا دھچکا تو لگاتے، مگر پارو تو جیسے دنگل کرنا ہی چھوڑ چکی تھی اور وہ مایوس ہو رہا تھا۔ پارو پتر، ناشتہ آ چکا ہے، اندر بھیج دے۔ اماں نے دستک دی تو دروازہ کھلنے کی وجہ سے جھانک کر اسے بھی دیکھ لیا، لیکن آزمیر کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر اندر آ گئی۔ تم بھی آ چکے ہو، چلو اچھا ہوا، ناشتہ تو اکٹھے ہی کرنا تھا، بیٹھو تم دونوں، میں بھیجتی ہوں۔ صفیہ آتی ہے ناشتہ لے کر۔ آزمیر کو موجود دیکھ کر مزید تسلی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ آپا ان کا ناشتہ لے کر آئے اور ٹیبل پر سجا کر باہر نکل گئی۔ پارو ان سے کافی نارمل بلکہ سرسری انداز ملی تھی، اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھایا گیا اور وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد لڑکیوں کا جھرمٹ تھا اور طرح طرح کی عورتیں تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پورا گاؤں اس کے کمرے میں سمٹ آیا ہو۔ عورتیں اشتیاق سے ملک آزمیر حیات کی ووٹی دیکھنے آ رہی تھی اور سبھی کو ووٹی پسند بھی آئی تھی، مگر کچھ نظریں ایسی بھی تھیں جن میں ووٹی کا رنگ روپ تیر کی طرح چبھا تھا۔ انہیں ملک آزمیر حیات کی ووٹی ذرا بھی نہ بھائی تھی اور یہ ان کے اندر کے حسد اور جلن کا نتیجہ تھا، ورنہ پارو سادگی میں بھی کسی جگہ ٹھہر جاتی تو وہ جگہ سج جاتی تھی۔ پارو، یہ ماہین ہے چچا قدیر کی بیٹی، بڑی بیٹی۔ ساجدہ آپا نے آگے بڑھ کر تعارف کروایا اور ماہین نے چھپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے ہاتھ بڑھایا۔ پارو کے مہندی رچے دودیا ہاتھ میں ماہین کا ہاتھ بہت حد تک سانولا لگ رہا تھا، حالانکہ ماہین کو اپنی گوری چمڑی پہ بڑا ناز ہوتا تھا۔ ساجدہ آپا، یہ آزمیر کی اب آخری شادی ہے نا؟ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر 6 مہینے بعد نئی شادی کی خبر مل جائے۔ پارو سے ہاتھ ملا کر ماہین نے ساجدہ آپا کو مخاطب کیا اور اس کی بات پہ جہاں ساجدہ آپا ٹھٹکی وہیں پارو بھی لب بھینچ کر رخ موڑ گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ماہین، وہ کون سا
8-10 शादियाँ कर चुका है जो तुम ऐसा कह रही हो। साजिदा आपा को गुस्सा तो आया मगर क्या करती, आखिर वो चचाजाद थी और मौका भी कुछ नाजुक था, इसलिए फिलवक्त उन्हें खामोश होना पड़ा। फिर माहीन को रुखसत करके वो पारो करीब आ गई। देखो, ये लोग हमारी ज़रा सी खुशी से जल उठते हैं और हमेशा फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें इनकी बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये घर भी तुम्हारा अपना है और उसमें रहने वाले फ़र्द भी तुम्हारे अपने हैं और अपनी चीज़ से बदज़न नहीं होते। हमने बड़ी मुश्किलों से तुझे ब्याह है। मेरी जान, ख्याल रखना, किसी की जान में मत आना। आपा मलिक आज़मीर की बड़ी बहन और पारो की सगी खाला साथ बहन भी थी और आसपास के हालात से वाकिफ़ थी, इसलिए उसे भी चौकन्ना और पुरसुकून रहने की ताकीद कर रही थी और वो सुने जा रही थी। वलीमे की रौनक मांद हुई तो घर में एकदम खामोशी छा गई। सर शाम ही गांव का असली सन्नाटा झिंगरों की आवाज़ों को नुमाया करने लगा। वह आज उसका इंतज़ार करने की पाबंद नहीं थी, इसलिए फ़ौरन ही कपड़े बदल कर आरामदाह हुलिये में आ गई थी। इतने दिनों की थकन और नींद की कमी उसे सोने पर उकसा रही थी, लेकिन सोऊं कहाँ। उसने सोफ़े को देखकर फिर बेड को देखा, वह भी कमरे में नहीं आया था। अगर नींद में सोफ़े से गिर गई तो मैं क्यों गिरूंगी? कल वो बेड पे सोया था, आज मैं सोऊंगी। मैं यहाँ सोफ़े पे सोने के लिए तो नहीं आई, और जब मुझे बेड पे सोया देखेगा तो अपना ठिकाना कहीं और कर लेगा। फैसला कर चुकी थी और उस पर अमल करने में उसे सिर्फ 5 मिनट लगे। थोड़ी देर बाद वो बेड पे महवे ख्वाब हो चुकी थी, लेकिन रात का न जाने कौन सा पहर था जब ज़ोरदार आहट पर उसकी नींद टूट गई। उसने चौंक कर देखा, वो शायद गुस्से में था। अपनी घड़ी उतार कर साइड टेबल पे काफ़ी ज़ोर से पटकी और अब बेड पे बैठकर झुकते हुए अपने जूते उतारा था। उसे नज़रअंदाज करते सोती बन गई, मगर सोने में और सोता बनने में बड़ा फ़र्क होता है। फिर इंतज़ार में थी कि वो कहाँ सोता है। उसे यकीन था कि वो बेड पे नहीं सोएगा, मगर उसका यकीन डायगा गया। वो कपड़े बदल कर बेड पे आकर लेट गया। मोहतरमा, माह पैकर, मैं जानता हूँ कि तुम जाग रही हो और सोने का सिर्फ ड्रामा कर रही हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मुझे तुम्हारे सोने या ना सोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझ पे तुम्हारी मौजूदगी कभी असरअंदाज नहीं हो सकती। ना बेड पे सोने से तुम मेरे दिल के करीब आ सकती हो और ना दूर जाने से मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो सकती है। इसलिए इस कमरे में तुम जैसे चाहे रह सकती हो, तुम पे कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि तमाम पाबंदियां अपने दिल के लिए है। दिल काबू तो सब कुछ काबू, यकीनन तुम समझ गई होगी। इतने सुकून और इत्मीनान से बात कर रहा था कि पारो तलमिला के रह गई, लेकिन फिर भी जब्त किए लेटी रही। लेकिन इस सब के बावजूद ये बात खास तौर पर याद रखना कि तुम कभी भी रीना की जगह नहीं ले सकती। आज़मीर का नश्तर इतना जहरीला और तेज़ धार था कि पारो झटके से उठ बैठी। मुझे उसकी जगह लेने का शौक भी नहीं, मलिक साहब। हाँ, मेरी जगह लेने की कोशिश ज़रूर कर चुकी है। पारो सच कह रही थी, मगर मलिक आज़मीर को यह सच कभी भी गवारा नहीं हो सकता था। तुम्हारे मेरे दिल में कोई जगह नहीं थी, जबकि मेरा पूरा दिल ही उसके लिए था, बल्कि अब भी है। और जब दिल ही उसके लिए है, फिर तुम इस दिल में कैसे रह सकती हो? पारो को सरतापा जलाकर राख कर देना चाहता था, और पारो जल तो रही थी मगर राख नहीं हो रही थी। इस वक्त भी उसका दिल उसके अल्फाज पे जैसे शोलों की नज़र हुआ था, मगर वो उन शोलों को बर्दाश्त कर गई थी। मेरे रहने के लिए दिल और बहुत, मलिक साहब, दिलों की कमी न कहा। वो बर्दाश्त के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ती इंतहाई तहम्मुल से कोया हुई, और मलिक आज़मीर पहली बार उसे देख के रह गया। ज़ीरो बल्ब की मलगजी सी रोशनी में भी वो दमक रही थी। फिर मुझसे शादी क्यों की? मैं तो समझ रहा था कि तुम कभी भी इस शादी के लिए हामी नहीं भरोगी, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें इस प्रपोजल का इंतज़ार था, जिसके आते ही फ़ौरन हामी भर ली गई। उसका लहजा तंजिया और काफ़ी हद तक काटदार था। मैंने रात को भी कहा था कि मुझे मजबूरियाँ देखने में शौक़ नज़र आती है, लेकिन वो शौक़ होती नहीं। और आपसे शादी क्यों की, इस सवाल आप अपनी माँ से करते बेहतर जवाब मिलता, क्योंकि उन्होंने ही अपना दुपट्टा उतार कर मेरी माँ के कदमों पर रखा था कि हम शादी के लिए हामी भर लें। वो भी लफ्ज़ चबा चबा कर कहती करवट बदल कर लेट गई। मलिक आज़मीर को मुंह तोड़ जवाब मिल चुका था, इसलिए चुप का चुप रह गया, मगर फिर भी पारो का अंदाज और लब लहजा ज़रा नहीं भाया था, इसीलिए सुलगती हुई नज़र से उसकी कमर को घूरा था। शनो तो ठहर, मैं और ऊपर चढ़ती हूँ, पर देख सारे सुर्ख बेर मेरे, अगर एक भी ख़राब किया तो हाथ तोड़ दूंगी, समझी? शनो को बेरी पे चढ़ने में नाकामी हो रही थी और दरख्तों और दीवारों पर चढ़ने की माहिर पारो की नाकामी बर्दाश्त नहीं, और फ़ौरन आगे बढ़ी, लेकिन साथ ही अपने लिए सुर्ख बेरों की बुकिंग भी ज़रूरी समझी। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी। शन्नो भी आखिर उसकी सहेली थी, वो भी दाह लगाना जानती थी। चंद सेकंड बाद पारो बेरी फतह कर चुकी थी। बेरी की शाखों पे बैठे तोते, बुलबुल और चिड़िया जो सुकून से बैठे बेर ठूंग रहे थे, पारो की आमद पे एक हलचल आमेज शोर मचाते आगे पीछे उड़ते चले गए।
ارے کمبخت تو میں کیا تمہیں کھانے لگی تھی جو یوں تڑپتے ہوئے جا رہے ہو؟ اس نے اڑنے والوں کو کھری کھری سنائی۔ ارے وہ سمجھ رہے تھے کہ بیری پہ کوئل چڑیل وارد ہو گئی ہے۔ شنو نے اس کا مذاق اڑایا۔ ایسی کی تیسی مجھے چڑیل سمجھنے والوں کی۔ ارے تو کیوں دانت نہ کوس رہی ہے؟ بیری پہ چڑھ کے بھی شنو کے لتے لینے کھڑی ہو گئی تھی۔ حالانکہ دونوں کافی گہری اور جگری دوست تھی، لیکن جہاں دونوں میں اختلاف ہو جاتا وہاں تو میں کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے روٹھ بھی جاتی تھی۔ دیکھ پارو، چھیتی چھیتی کر، ماسی آ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ شنو نے سنجیدہ صورت بنا لی، اور اسی چھیتی چھیتی میں اچانک ایک دھماکہ ہوا اور پارو زمین سے آ لگی۔ ہارے پارو مر گئی، ہائے پارو مر گئی، ماسی پارو مر گئی۔ شنو چون مچاتی ہوئی صحن کی سنگ توڑی، اور پھر شنو کے ساتھ پارو کی اماں اور آپا پچھواڑے میں دوڑتی آئی، لیکن وہاں پارو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی کافی بلند آواز سے چیخ رہی تھی اور اپنی ٹانگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ ہائے پارو مری نہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، آپا پارو کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہائے اللہ پارو کی ٹانگ ٹوٹے تیرے قسم کی، میری کیوں توڑ رہی ہے؟ منحوس کلموہی۔ پارو نے اندھادھند واویلا کرتی شنو کی کمر میں دھموکا چڑھ دیا، اور شنو ایک دم ٹھنڈی ہو گئی، اور اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ پارو کی کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی، سب سلامت ہے۔ اور اس سلامتی پہ اسے تھوڑی مایوسی بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ پارو 4 دن بستر پر پڑی تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، اور یہ جو ہر ایک پہ چودرانی بنی پھرتی ہے، تھانے داروں کی طرح کام کرواتی ہے، سب کچھ بھول جائے گی۔ لیکن شنو پہ یہ بھول رہی تھی کہ تھانے دار یا پھر چودھری اگر ٹوٹ پھوٹ بھی جائے تو اپنے کام پھر بھی بآسانی نکلوا لیتے۔ اللہ سمجھے تجھے پارو، میری زندگی کو عذاب بنا کر کیا ملتا ہے تجھے؟ اماں اس کی خراشوں پہ مرہم لگانے کے بعد اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی۔ اماں تیری زندگی میں نے عذاب نہیں کی۔ پارو اماں سے زیادہ بیزار ہوئی، انداز میں وہی لاپرواہی تھی جو بچپن سے چلی آ رہی تھی، اور کوئی اس لاپرواہی کو ختم نہیں کر سکا تھا۔ پارو کیوں تنگ کرتی اماں کو؟ صفیہ آپا آج کل میکے آئی ہوئی تھی، لیکن اماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ صفیہ سے چھوٹی ربیہ کی شادی ہو رہی تھی۔ اماں پہ کام کا بوجھ تھا، اوپر سے پارو نے ہر ایک کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ایک تو اوٹ پٹانگ حرکتیں، اور اوپر سے منہ پھٹ زبان نے اسے زبان زد عام کر رکھا تھا، ہر کوئی توبہ توبہ کرتا تھا۔ آپا میں کب اماں کو تنگ کرتی ہوں، اور الٹا اماں مجھے؟ کمبخت، آگ لگے تیری چپڑ چپڑ چلتی زبان کو، الٹا دوسروں کو الزام دیتی ہے۔ اماں نے 2 ہتھڑ دے مارا، اور پارو بلبلا کر رہ گئی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی جھلملانے لگے تھے۔ دیکھا آپا، اب بھی میں ہی غلط ہوں، ایک تو مجھے چوٹ لگی، اوپر سے اماں بھی اپنا شوق پورا کر رہی ہے۔ پارو کی بھرائی ہوئی آواز پہ صفیہ آپا کا دل بھی لمحے بھر کو پسیج گیا۔ چھوڑو اماں، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر یہ گری ہے تو چوٹ بھی تو اپنے آپ کو لگی ہے، ہمیں کیا، دوبارہ جا کر چڑھ جائے ہماری بلا سے۔ آپا نے اماں کو بہلانا چاہا۔ ارے کیسے چھوڑ دوں، 16 سال کی لوٹھا ہو گئی ہے، پر عادتیں دیکھ 8 سالوں والی بھی نہیں ہے۔ ارے میں کہتی ہوں اس کے یہی ڈھنگ رہے تو میرا جینا حرام ہو جائے گا، میرے سینے پہ مونگ دلے گی یہ منحوس۔ اماں اپنا سر پیٹ رہی تھی، لیکن پارو پہ ذرا اثر نہیں تھا۔ آخر صفیہ نے ہی ماں کو سمجھایا اور اللہ سے بہتری مانگنے کا مشورہ دیا۔ قمرالنساء اور فخرالنساء ماں باپ کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، اور ماں باپ کی لاڈلی بھی بہت تھی۔ قمرالنساء بڑی اور فخرالنساء چھوٹی تھی، لیکن دونوں بہنوں میں اس قدر پیار، محبت اور انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انہیں کبھی کسی اور بہن بھائی کی ضرورت یا کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھتی اور چاہتی تھی۔ ماں باپ کے آنگن میں خوب عیش و آرام کی زندگی دیکھی، لیکن جیسے ہی دونوں کی شادیاں ہوئی، دونوں کی قسمت کے دھارے بدل گئے۔ قمرالنساء اپنے دایا کے گھر بیاہ کر گئی تھی، جو انہی کی طرح زمیندار تھے، البتہ فخرالنساء ملک خاندان کی بہو بن گئی۔ دونوں بہنوں کو اولاد کی امید بندھی تو بڑے ارمانوں سے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اگر دونوں میں کسی کے ہاں بھی بیٹی بیٹا ہوا تو وہ دونوں کا رشتہ پکا کر دے گی۔ لیکن جب قمرالنساء کے ہاں صفیہ اور فخرالنساء کے ہاں ساجدہ پیدا ہوئی تو دونوں بہنیں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ دونوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی تھی۔ پھر قمرالنساء کے ہاں دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی، اور پیدا ہونے کے 5-6 دن ہی اسے اس کی پھوپھی نے مانگ لیا، اور اس طرح ربیہ اپنی پھوپھی کی امانت ٹھہری۔ اور ایسے حالات میں فخرالنساء کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی گود بیٹے جیسی نعمت سے خالی تھی۔ اگر یہ نعمت ان کے ہاں پیدا ہوتی تو کبھی بھی ربیہ کے ہاتھ سے نہ جانے دیتی، مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور مایوسی کا دامن نہ چھوڑا، اور بڑی منت و مرادوں کے بعد ان کے ہاں آزمیر پیدا ہوا۔ آزمیر ساجدہ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ قمرالنساء کو بھی 5 سال بعد بہن کی گود دوبارہ آباد ہونے پر بے پناہ خوشی ہوئی۔ قمری آپا، اب تو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہونی چاہیے، میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، فخرالنساء نے اپنے 1 ماہ کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو قمرالنساء ہنس پڑی۔ آزمیر سچ مچ سب کو بہت پیارا تھا،
और उसी लाड प्यार का नतीजा था कि वो काफ़ी तनक मिजाज साबित हो रहा था और सबको उसका मिजाज बहुत मुनफरिद लगता था। सबका ख्याल कि माँ बाप का इकलौता बेटा होने के नाते ये सब उसका हक है। ऐसा मिजाज एक फितरी अमल था, लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसकी अम्मा फ़खरी उसके लिए क्या क्या सोचे बैठी है। अभी वो 8 साल का था जब कमरी खाला के यहाँ एक लड़की पैदा हुई। ये उनकी तीसरी बेटी थी। सभी को बेटे की आस थी, लेकिन फिर भी खादिम हुसैन की पेशानी पर नागवारी की कोई लकीर न थी। बेटी की मोहनी सूरत देखी तो बेख्तियार उसका नाम भी तजवीज़ कर डाला, माह पैकर। नाम बहुत खूबसूरत था, लेकिन माहौल से मेल नहीं खाता था। लेकिन फिर भी सबकी मुखालिफत के बावजूद उन्होंने उसका नाम माह पैकर ही रजिस्टर करवाया। सब चाहते थे कि बच्चे का नाम आसान सा हो। गाँव में नाम बिगाड़ने की आदत तो आम पाई जाती है। सो माह पैकर खादिम सबके बिगाड़ की वजह से पारो बन गई, और उसको पारो आज़मीर ने ही बनाया था, क्योंकि जब भी उसकी दिलकशी मोहनी सी सूरत देखकर वो करीब आता, बुदक कर दूर हो जाती। उठाने की कोशिश करता तो हाथों से फिसल जाती। ऐसे में आज़मीर का गुस्सा बचा था, क्योंकि हमेशा वो खुद लोगों की मोहब्बत और तवज्जो का मरकज़ होता था, और अब अगर वो अपनी खालाजाद को मोहब्बत और तवज्जो दे रहा था तो दूर भागती थी। उसे 1.5 साल की बच्ची से चिढ़ होने लगी थी। अब वो उसे सिर्फ खूने पर इक्तफा करता था। पहली बार उसने उसका नाम बिगाड़ कर पारो कहा था। अम्मा बेटे की खफकी पे हंसती थी। वो मैट्रिक में था जब अम्मा ने बताया कि उसकी शादी पारो से ही होगी। उसे इस इत्तला पे खासा गहरा धचका लगा। ऐसा कभी नहीं होगा अम्मा, मुझे पारो से शादी नहीं करनी। अरे क्यों नहीं करनी? तेरे से ज़्यादा सोनी है अम्मा। सोनी को उम्र भर बैठकर देखा नहीं जा सकता। एक तो मुझसे छोटी है, और फिर उसकी हरकतें तो पंगोड़े से नज़र आ रही है। पूरे का पूरा फितना है वो। आज़मीर अभी छोटा था, लेकिन समझ बूझ थी, इसीलिए उसे पारो के करतूत अच्छी तरह मालूम थे। मुंह संभाल कर बात कर, तेरे इकलौती मासी की बेटी है वो। अम्मा को गुस्सा आ गया। मैं भी मासी का इकलौता भांजा हूँ। मासी को भी मेरा ख्याल करना चाहिए। अपनी ऐसी पटाखा बेटी मेरे पल्ले बांध के मेरी ज़िंदगी तो ख़राब ना करे। खबरदार, आज ऐसी बात कही है, आइंदा कही तो कभी बख्शूंगी नहीं। अम्मा एकदम जलाल में आ गई और आज़मीर झुंझलाता हुआ वहाँ से उठ गया। पारो से शादी, उसे पारो से चिढ़ थी। कभी भूले से भी जो अपनी माँ के साथ उनके घर आ जाती तो फिर आज़मीर की हर चीज़ तहस नहस कर जाती थी। हर चीज़ का त्यापांचा करके देखना उसकी फितरत में शामिल था। आज़मीर को मज़ीद बुरी लगने लगी थी। उसका जी चाहता तो 10 साला पारो अकेले मिले तो वो उसका गला दबा दे, मगर वो अकेली मिलती भी तो छलावे की तरह गायब हो जाती थी। खादिम हुसैन को पारो से इतनी मोहब्बत और लगाव था कि लाड प्यार कर करके उसे काफ़ी खुदसर बना दिया था। उसके मिजाज में हर धर्मी कूट कूट कर भरी हुई थी। बाप से ज़िद्दें मनवाने में माहिर थी, और कमरुन्निसा खादिम हुसैन को उसका हमनवा देख देख कर हौलती रहती थी। पारो बाप के जोरे बाजू पे ऐश कर रही थी, लेकिन उसकी ऐश बहुत थोड़े अरसे के साबित हुए। 10 साल की उम्र में बाप का साथ छूट गया। सबसे ज़्यादा बाप की कमी पारो को ही महसूस हुई। इतने दिन वो घुट घुट कर रोती रही, लेकिन रफ्ता रफ्ता सबने उसे बहला लिया। बचपना था इसलिए जल्द बहल गई। उसकी ज़िद्दें उरूज पे पहुंच चुकी थी। अक्सर व बेशतर अम्मा उसे टोकने की कोशिश करती, जिस पे वो और ज़्यादा ज़िद करती। हालांकि सफ़िया और रबिया भी तो उन्हीं की बेटियां थी। उन्हें उनकी तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी, मगर पारो के मामले में तो उनका दिल हमेशा दहलता रहता था। वो उसकी माँ थी और यकीनन उसके बारे में बेहतर ही जानती थी, लेकिन फिर भी फ़खरुन्निसा को अपनी होने वाली बहू पे बड़ा नाज था। उसकी हरकतों और शरारतों को मासूमियत के खाते में डालती थी, और उन्हें उसकी ये शरारतें बहुत पसंद थी, क्योंकि उनको ऐसी ही जिंदा दिल बहू चाहिए थी जो उनके घर को रौनकों से भर देती। मगर न जाने क्यों आज़मीर हयात पारो के लिए कहीं भी कोई नरम गोशा नहीं पा रहा था। तो अक्सर अपनी खाला से कतराया कतराया रहता था, कभी उनके घर भी नहीं गया था। मगर आजकल रबिया की शादी की तैयारियां हो रही थी, इसलिए अम्मा बारहा उसे साथ चलने की ताकीद कर रही थी। मजबूरन सबके साथ उसे भी मेहंदी के रोज़ ही आना पड़ा। पारो, तेरी मासी दा पुत्र ते बड़ा सोना है, ताजी ने किसी और ही रंग में कहा था। अपने बालों की चोटी लहराती पारो ने ताजी की नज़रों और बात के ताक़ुब में देखा। वो किसी रिश्तेदार से बातों में मसरूफ़ था। हाल ही में शहर से कोई डिग्री लेकर आया था। सुनने में आया था कि वो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड या अमेरिका जाने का इरादा रखता है। मेरी अम्मा कह रही थी पारो ब्याह कर अपनी मासी के घर ही जाएगी। शन्नो ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया और पारो जैसे उछल पड़ी। अरे सच कह रही हूँ, मेरी अम्मा को खुद तेरी अम्मा ने बताया था। शन्नो पुरसुकून थी। पारो ने एक बार फिर आज़मीर को देखा। अब के धड़कन के लिए बदली हुई थी। क्यों हो गई ना लट्टू? शन्नो और ताजी ने एक साथ उसे छेड़ा।
ارے لٹو ہوتی میں جوتی ہوں، میں کسی کو کیا جانوں، بدتمیزی سے کہتی ہوئی صحن کے دوسرے حصے کی سمت مڑ گئی اور ملک آزمیر حیات نے خوشگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی کمر پہ موٹی سی چوٹی جھول رہی تھی، چوٹی کے ہر بل میں تفاخر جھلک رہا تھا اور اس کا جی چاہا اس کا یہ فخر و غرور، یہ اکڑ چکنا چور کر کے رکھ دے۔ مہندی اور پھر شادی کے فنکشن میں بھی وہ بس اندر ہی اندر کھولتا رہا۔ پارو کی شکل جہاں بھی نظر آتی نفرت سے رخ موڑ لیتا، اور پارو جو اپنی سہیلیوں سے بچنے کے لیے اتنی کوفت بیزاری اور نفرت کا مظاہرہ کر کے آ گئی تھی، اپنے دل کی دھڑکنوں پہ قابو ہی نہ پا رہی تھی۔ مہندی اور شادی کی تمام رسموں میں چوری چوری سے دیکھتی رہی، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی روکھا پھیکا محسوس ہو رہا تھا۔ پارو جیسی نٹکھٹ لڑکی کو چاہت کے مدہوش جذبے نے چھوا تو چند دنوں میں ہی نکھرتی چلی گئی۔ اس کے شرارتوں میں اب شوخیاں بھی سما گئی۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ آزمیر انگلینڈ جا رہا ہے، اسے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ مل گیا تھا۔ پارو تھوڑی اداس ہوئی، لیکن جب خالہ نے آ کر باقاعدہ منگنی کی رسم کرنے کا اظہار کیا تو پارو کی اداسی کچھ دیر کے لیے رفع ہو گئی۔ قمرالنساء کو اپنی چھوٹی بہن پہ حیرت ہوئی، جو ان کی اتنی بددماغ بیٹی کو خوشی خوشی بہو بنانا چاہ رہی تھی۔ قمری آپا کیوں جھلی ہو گئی ہے؟ پارو تو میری خواہشوں کا آئینہ ہے، مجھے ایسی ہی بیٹی کی ضرورت ہے۔ اب ساجدہ کو دیکھو، چپ چاپ بڑی ہوئی، 4 جماعتیں پڑھی اور اپنے گھر بار کی ہو گئی۔ نہ گھر میں موجودگی کا پتہ چلا، نہ گھر سے غیر موجودگی کی خبر ہوئی۔ پر دیکھنا، جب پارو تیرے گھر سے رخصت ہوگی تو تجھے بڑا احساس ہوگا پارو چلی گئی ہے۔ انہوں نے بہن کو تسلی دلاسا دیا اور پھر منگنی کی تیاریاں شروع کی گئی۔ آزمیر کے جانے سے 2 روز قبل پارو کو منگنی کی انگوٹھی پہنا گئی۔ اس کی سکی سہیلیوں نے اسے خوب خوب تنگ کیا اور وہ کھلکھلاتی ہر طرف رنگ بکھیرتی رہی۔ اس کے دل میں نئے جذبوں نے جنم لیا تو ہر سو خوشبو کا بسیرا ہو گیا۔ اس کے کورے کاغذ سے دل پہ صرف اور صرف آزمیر کا نام لکھا تھا اور وہ اس میں خوش تھی۔ منگنی کی وجہ سے آزمیر کی گھر والوں سے خاصی بدمزگی ہو چکی تھی اور اس بدمزگی میں ہی وہ گھر سے رخصت ہوا تھا۔ پارو کے خلاف اس کے دل میں شعلے لپکتے تھے، لیکن اماں نے اس کے انکار کے باوجود زبردستی اس کی منگنی کر کے ہی دم لیا۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے بدظن ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اماں کو صرف اور صرف بہن بھانجی کی پرواہ ہے، میری زندگی اور میری خوشیاں کی کوئی اہمیت نہیں۔ رینا اس کی کلاس فیلو تھی، بنیادی طور پر وہ پاکستانی ہی تھی، البتہ اپنے طور و اعتبار سے کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگتی تھی، لیکن اس کے باوجود آزمیر کو اس کی ایک بات اچھی لگتی تھی کہ وہ زیادہ فرینک نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی شارٹ ڈریس پہنتی تھی، ہمیشہ جینس شرٹ میں رہتی تھی۔ اسے لڑکے لڑکیوں کی بے تکلفی اور دوستی کے نام پہ بے حیائی بھی ناپسند تھی، اسی لیے اسے سنجیدہ آزمیر حیات سب سے مختلف نظر آیا اور ایک پاکیزہ دوستی کا آغاز کیا۔ جب دونوں کو اپنے جذبوں کی شدت کا احساس ہوا تو دونوں نے بہت اعتماد اور سکون سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ آزمیر پہلے گاؤں کی گنوار اور جاہل پارو سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، سو بہت آسانی سے رینا کو اپنی زندگی کا شریک سفر بنا لیا۔ 1 سال دوستی میں اور دوسرا سال میاں بیوی کے رشتے میں بن کے گزارا تو دونوں کا ایک دوسرے سے دور رہنا مشکل ہو گیا۔ 2 سال بعد جب واپس پاکستان لوٹا تو رینا اس کے ساتھ تھی، لیکن رینا کا وجود اماں پہ کسی بم کی طرح پھٹا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹے سے ملنے کی بجائے سر تھام کر قدم واپس موڑ لیے تھے۔ اماں میری بات تو سنو۔ آزمیر ایک دم آگے بڑھا، مگر اماں اس کے بڑھنے سے پہلے چکرا کر گری تھی۔ ملک ضمیر حیات، آزمیر کے والد بھی اس دفعہ چپ نہیں رہ سکے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، مر گئے تم ہمارے لیے۔ انہوں نے ہمیشہ آزمیر کو ماں سے الجھے دیکھا تھا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ بس کچھ دیر کے لیے ماں کو ستا رہے، لیکن وہ ماں کو ستانے کے لیے اس حد تک چلا جائے گا انہیں امید نہیں تھی، اور جب وہ حد پار کر گیا تو ان کا مشتعل ہونا لازمی امر تھا۔ رینا حیرت سے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اس لیے آزمیر اسے لے کر کہاں جا سکتا تھا۔ واپسی کے لیے گھر سے نکلا تو چچا قدیر سے سامنا ہو گیا۔ ان کا گھر ملک ضمیر حیات کے پڑوس میں ہی تھا، بائیں دیوار دونوں گھروں کی مشترکہ دیوار تھی۔ چچا قدیر اسے اور رینا کو ساتھ ہی لے آئے تھے۔ چچا قدیر کی بڑی بیٹی ماہین شروع سے ہی آزمیر کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن اپنی دائی کی زبان پہ ہمیشہ پارو کا ورد دیکھ کر ماہین کا خون کھول کر رہ جاتا تھا۔ لیکن آج جب پارو کی جگہ کسی اور کو دیکھا تو ماہین کو قدرے تسلی ہوئی تھی، ایک دم دل پہ فوار سی برسی تھی۔ انہوں نے رینا کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ چچا قدیر کی فیملی کو اپنا ہی ہمنوا دیکھ کر آزمیر کو تھوڑا حوصلہ ہو گیا۔ اس کے خیال میں اماں ابا کو سمجھانے اور راضی کرنے میں اس کی مدد کر سکتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطا تھا اور رینا اپنی سوچوں میں۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے؟ تنہائی ملتے ہوئے بولی۔ میں اس انگیجمنٹ کو نہیں مانتا کیونکہ اس رشتے میری مرضی یا میری پسند 1% بھی شامل نہیں تھی اور نہ ہی اب ہے۔ میں نے اگر کسی کو پسند کیا ہے تو وہ صرف تم ہی ہو، اس لیے شادی بھی کر چکا ہوں۔ اگر اماں ابا نہیں مانے تو میں شہر جا کر فلیٹ لے لوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔
आज़मीर हयात भी इन्हीं की औलाद था, अपनी मर्जी चलाने वाला। लेकिन आपको कम अज़ कम इस रिश्ते का जिक्र तो करना चाहिए था। मैं क्यों खामोखा किसी की किस्मत के आड़े आ गई। रीना को अफसोस हो रहा था, मगर आज़मीर ने उसे ज़्यादा देर इस कैफियत में नहीं रहने दिया। बहुत जल्द वो आज़मीर को अपनी किस्मत मानने में कामयाब हो गई थी, लेकिन अम्मा अब्बा ने इसके वजूद को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और मजबूरन आज़मीर रीना को लेकर शहर चला गया था, जहाँ वो अपनी तन्हा और अलग दुनिया बसाने में मसरूफ़ हो चुका था। और इस दुनिया से कुछ दूर पारों की दुनिया साकित हो गई थी। आज़मीर शादी करके बीवी के साथ वापस आया है, ये इत्तला उसके हंसते खेलते दिल पे तेज़ाब की मानिंद गिरी थी। उसके ख्वाब, उसके ख्याल, उसकी ख्वाहिशें, उसके अरमान सब जल गए। पहली पहली मोहब्बत और महके महके ख्वाब इतनी जल्दी बेवक़्त हो गए, उसे अंदाज़ा ही नहीं था। अम्मा भी उस खबर से ढेर सी गई थी, क्योंकि आजकल वो सफ़िया आपा की तरफ से भी परेशान थी। सफ़िया शादी के इतने बरस बाद भी औलाद की नेमत से महरूम थी, और उनके ससुराल वाले आजकल बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही बेकरारी ज़ाहिर कर रहे थे। पहले तो उनका शौहर उनके साथ था, मगर अब वो भी बच्चों की ख्वाहिश ज़ाहिर करने लगा था, जिस पे सफ़िया आपा परेशान होने लगी थी। और उनकी परेशानी अम्मा का भी दामन पकड़ चुकी थी। एक तो जवानी में ही बेवकी का रोग लग गया, ऊपर से 3-3 बेटियों का बोझ। 2 बेटियों के फ़र्ज से तो फारिग हो चुकी थी, तीसरी का मसला भी बाकी था, और तीसरी के लिए उनके दिल में थोड़ा इत्मीनान भी रहता था, मगर आज वो इत्मीनान भी रुखसत हो चुका था। अब क्या होगा? पारो का क्या बनेगा? अम्मा की आंखों के सामने तरह तरह के खदशे नाचने लगे। पारो खुद भी इस धचके का शिकार हुई थी, लेकिन न जाने क्यों वो अपना रोग अम्मा को नहीं लगाना चाहती थी। देख अम्मा, मुझे तो शुरू से ही चंगा नहीं लगता था। अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझता है। मैं भी किसी से कम नहीं, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। मेरे लिए कोई कमी है रिश्तों की? एक इशारा करूँ तो लाइन लग जाए। उसने अम्मा को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर वो अपने अंदेशों से निकलने में कामयाब नहीं हो रही थी। ऐसी ही कुछ कैफियत पारो की भी थी, मगर वो जाहिर नहीं कर सकती थी। क्या आज़मीर हयात उसके लिए क्या अहमियत रखता था? अगर ज़ाहिर करती तो उल्टा सहेलियाँ उसी का मजाक उड़ाती, और वो अपनी मोहब्बत का, अपने जज्बों का मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। इसीलिए अपने ज़ख्म को बेनियाजी और लापरवाही के मरहम से ढक रही थी। हालांकि उस पर जो क़यामत गुजर चुकी थी, उसके बाद ऐसा हौसला और हिम्मत रखना काफ़ी हैरान को नमल था। पारो की सहेलियों को पता चला तो उन्हें भी अफसोस हुआ था, मगर पारो ने खुद पे कोई अफसरदगी तारी नहीं होने दी। इंतहाई जज्बाती, मुँहफट और बदतमीज़ पारो से ऐसे रवैये की उम्मीद रखना अपनी उम्मीदों पे पानी फेरने के बराबर था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट ही नज़र आ रहा था। पारो सहेलियों की बातों और अम्मा की परेशानी की वजह से लापरवाही का चोला पहन चुकी थी। उसे अज़मीर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन दरहकीकत दिल रो रहा था। सफ़िया की तलाक कमरुन्निसा को बिस्तर से रखा गई, और कमरुन्निसा का दुख फ़खरुन्निसा को खाया जा रहा था। वो बहन को मुंह दिखाने के काबिल ना थी। पहले पारो की तरफ से दुख मिला, अब सफ़िया की तरफ से तो उम्र भर का दाग लग गया था। कमरुन्निसा की सारी तवानाई रुखसत हो गई। वो दिनों में मज़ीद बूढ़ी हो गई थी। इन्हीं दिनों साजिदा आपा और आज़मीर का टकराव हो गया था, और आज़मीर से ही पता चला कि रीना उम्मीद से है। ये खबर अम्मा को मिली तो पहलू बदल कर रह गई, और उनकी बेचैनी मलिक ज़मीर हयात से छुपी न रह सकी। नेक बख्त इतनी परेशान क्यों हो? उन्होंने अपनी पग उतार कर चारपाई पे रखी और अपने बालों पे हाथ फेरते हुए घरवाली से मुखातिबे, अभी भी पूछते हो मलिक जी के परेशान क्यों हो? उनका लहजा भर्रा गया तो मलिक जी लम्हा भर के लिए चुप से हो गए। देखो फ़करी बेगम, तेरी बहन भी सिर्फ एक है, और हमारा पुत्र भी सिर्फ एक। तेरी बहन समझदार है, औलाद की मोजोरियाँ समझती है, लेकिन हमारा पुत्र नासमझ है। माँ बाप की मजबूरी नहीं समझ सकता, इसलिए एक को समझा और एक को खुद समझ। मलिक ज़मीर हयात की बात पे खुद नासमझी से देखने लगी। अरे मेरी जल्ली मलिकानी अकल से काम ले, अपने पुत्र की खुशी में खुश होना सीख। अपने पोती पोती के लिए दुआ कर, हो सकता है रब पारो के नसीब और अच्छे कर दे। और बहन को समझाकर औलाद किसी के भी इख्तियार में नहीं होती। औलाद अड़ियल घोड़े की तरह होती है। घोड़ी कभी काबू आ जाती है, कभी बेकाबू हो जाती है, और हमारी औलाद भी बेकाबू हो गई है। लेकिन बेकाबू औलाद हो या घोड़ी, उसे छोड़ा तो नहीं जा सकता है। उन्होंने रफ्ता रफ्ता बीवी को कुछ कायल कर ही लिया, और फिर अम्मा अब्बा के साथ रीना की डिलीवरी से एक रोज़ के उनसे मिलने शहर आ गई। आंटी आप? फ्लैट का दरवाज़ा रीना ने ही खोला था। आज़मीर घर पे नहीं था। इसने काफ़ी खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया था। अम्मा भी इसके खिलाफ दिल में जो मौजूद कदूरतें थी धोकर आई थी। काफ़ी देर बाद आज़मीर घर में दाखिल हुआ तो छिटक गया। इतनी देर लगा दी आपने? अंकल और आंटी कब से आए बैठे? रीना उठकर उसके करीब आ गई। रीना और अम्मा अब्बा के अच्छे ताल्लुकात की झलक उनके चेहरों से देख चुका था, इसलिए आगे बढ़कर उसने भी माँ के कदम थाम लिए। अम्मा, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर देना। मैं रीना के बगैर नहीं रह सकता था। उसने परदेस मेरा इतना साथ दिया।
میرا خیال رکھا، اپنے دیس آ کر میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور پارو سے منگنی آپ کی اپنی جذب بازی تھی۔ میں نے آپ کو روکا تھا کہ ایسا مت کرے۔ وہ بھی ماں کو دکھ دیکھ کر خوش نہیں تھا، اسے بھی ندامت ہوتی تھی، مگر اب ساری ندامت دھل چکی تھی۔ آزمیر، آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ رینا ہاسپٹل جانے سے پہلے اس کے قریب آ گئی۔ جب سے تم ملی ہو تب سے وعدے ہی تو کر رہا ہوں۔ خوشگوار لہجے میں بولا، جو میں کہہ رہی ہوں وہ بتائے۔ رینا بضد تھی۔ اوکے بابا، کہو کیسا وعدہ لینا ہے؟ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ آئندہ کبھی انکل اور آنٹی کا دل نہیں دکھائیں گے، اور کبھی ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کریں گے۔ آپ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، ان کے بہت سے ارمان آپ کی ذات سے جڑے ہیں۔ اگر آپ ان کے ارمانوں کو جھٹکتے ہیں تو ان کا دل بجھ جاتا ہے۔ پلیز مجھ سے وعدہ کریں، جو وہ کہیں گے آپ وہی کریں گے۔ رینا نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ آج تو وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے اتنا خوش تھا کہ رینا اس سے دنیا چھوڑنے کا وعدہ لیتی تو فوراً یہ وعدہ بھی کر لیتا۔ اسے اپنے بچے کی آمد کا بڑی بے چینی شدت سے انتظار تھا۔ اماں ابا بھی ساتھ ہی ہاسپٹل گئے۔ دن بھر کے ٹریٹمنٹ کے بعد رینا کو شام کے وقت لیبر روم لے جایا گیا، اور پھر آزمیر کے انتظار کی گھڑیاں طویل سے طویل ہوتی چلی گئی۔ اماں جائے نماز بچھا کر مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ ابا بھی پریشان تھے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ کیس میں کافی پیچیدگیاں ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ آزمیر کے لیے دونوں ہی اہم تھے، دونوں کی زندگی چاہتا تھا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے صرف ایک نام لینا پڑا۔ بہت دشوار مرحلہ تھا، پھر بھی اس نے رینا کا نام لیا، مگر رب کو کچھ اور منظور تھا۔ مردہ بچے کو جنم دینے والی رینا خود بھی ڈیلیوری کے بعد صرف 1 گھنٹہ جی سکی تھی، اور آزمیر خالی ہاتھ کھڑا دھواں نظروں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سامنے پڑے مردہ وجود اس کی زندگی کا حصہ تھے، اور اس کی زندگی سے کٹ گئے تھے۔ زندگی کے حصے کٹ جائے تو انسان یوں ہی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بے حس ہو چکا تھا۔ اماں ابا اس کے دکھ پہ بہت روئے، لیکن وہ تو رونے کے قابل بھی نہیں تھا۔ آزمیر کا سنبھلنا بے حد مشکل ہو چکا تھا، اس کے دل میں خلا بن چکا تھا۔ رینا کی موت کا سن کر صفیہ اور ربیہ دونوں بہنیں اظہار تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ اماں ان دونوں سے شرمندہ بھی تھی اور بیٹے کے دکھ پہ دکھی بھی ہو رہی تھی۔ خالہ، آپ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اگر پارو کا نصیب آپ کے آنگن سے وابستہ نہیں تھا تو اس میں آپ کا یا پھر کسی اور کا کیا قصور؟ آپ سمجھدار اور باحوصلہ ہے، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور آزمیر کو بھی تسلی دیں۔ اس وقت اسے آپ کی تسلی اور محبت کی ضرورت ہے۔ ربیہ نے کافی متانت اور بردباری سے اپنی خالہ کو سمجھایا تھا، پر میں قمری آپا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اور جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ بھی نہیں رہی، اور ساتھ ہی اولاد جیسا دکھ بھی دے گئی۔ کیسی قسمت تھی بد نصیب کی، انہیں سچ مچ رینا اور بچے کی موت کا بہت دکھ پہنچا تھا۔ یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں خالہ، حوصلہ رکھو، رب بہتر کرے گا، اور اماں کی فکر نہ کرو، وہ بھی سنبھل جائے گی۔ اس پہاڑ سی زندگی میں اتنے دکھ دیکھے ہیں، ایک اور صحیح۔ صفیہ کی مسلسل خاموشی کے باعث ربیہ کو ہی بولنا پڑ رہا تھا۔ ربیہ پھوپھی ذات سے بیاہی گئی تھی اور اس وقت 2 سالہ بیٹے کی ماں تھی۔ اس کی طرف سے قمر النساء کا دل پرسکون تھا۔ کافی دیر وہ لوگ بیٹھی رہی۔ آزمیر سے بھی سرسری سا سامنا ہوا، کچھ نہیں بولا تھا۔ رینا کی موت کے 1 سال بعد اماں ابا نے باہمی مشورے کے بعد ایک ارادہ کیا تھا، اور ان کا ارادہ جب آزمیر کی سماعتوں تک پہنچا تو وہ پورے 1 سال بعد کسی آتش فشاں لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ پھر وہی پارو، اماں یہ پارو میری زندگی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے؟ یہ پارو مر کیوں نہیں جاتی؟ رینا کی جگہ یہ کیوں نہیں مری؟ آصف کی طرح چمٹ گئی میری ذات کو۔ اس کی وجہ سے آپ نے رینا کو ٹھکرا دیا، گھر سے نکال دیا اسے۔ اسی کی وجہ سے آپ نے میری خوشیاں قبول نہیں کی، اسی کی وجہ سے آپ کو اپنے سگے بیٹے کی پرواہ نہیں رہی۔ کاش میں اس پارو کو قتل کر سکوں۔ آزمیر کا بس چلتا تو پارو کو کسی بم سے اڑا دیتا۔ وہ پارو کا نام سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ اسے پارو کی ذات سے نفرت اور زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کا نام ہی اسے شعلوں پہ گرانے کے لیے کافی تھا۔ اماں ابا اس کا اس قدر شدید رد عمل دیکھ کر اس بار خوش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے کہہ دیا تھا، اس بار حتمی فیصلہ کر لے، والدین عزیز ہے تو ان کی بات ماننی ہوگی ورنہ۔ اور وہ اس بار تمام ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پارو، ایک بار اس گھر میں آ جاؤ، بڑے حساب نکلتے تمہاری طرف۔ تم نے میری زندگی اجیرن کی ہے، میرے والدین کو بھی میرا نہیں رکھا، میں تمہارا پھر بھی نہیں ہوں گا۔ اس نے پارو کے خلاف اپنے دل میں ایک نفرت کا جہاں آباد کرتے ہوئے اپنی رضامندی اماں ابا کے حوالے کر دی، اور اماں کے تو سمجھو اس قدم ہی زمین پہ نہ پڑ رہے تھے۔ انہوں نے آزمیر کو ہزاروں دعائیں دے ڈالی، اس کے ماتھے پہ پیار بھی کیا، اور وہ خاموش سرد موری سے بس اماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کی خوشی میں وہ لوگ خوش نہیں ہوئے تھے، اب ان لوگوں کی خوشی میں خوش نہیں تھا۔ اس کے تمام احساسات سپاٹ ہو چکے تھے۔ اس کے دل میں اب سرد لہو گردش کرتا تھا، البتہ نفرت کے احساس سے ٹھاٹے مارتا تھا۔ میری طرف سے انکار ہے، پارو نے اماں اور ماسی کے سامنے 2 ٹوک کر صاف انکار کر دیا تھا۔ پارو، زبان بند رکھ اپنی۔
اماں کو غصہ آیا تھا، اس کی منہ پھٹ زبان سے پہلے ہی وہ ڈرتی تھی، آج وہ ماسی کے سامنے کو بھی لگی لپٹی رکھے بغیر بول پڑی تھی۔ مزید نہ جانے کیا کلفشانی کرتے۔ اماں میری زبان بند ہے، کھلوانے کی کوشش نہ کر، مجھے تیری بہن کے گھر بیاہ کر نہیں جانا تو نہیں جانا، بس میں نے کہہ دیا۔ پارو کو پاس ہی بیٹھی خالہ فخر النساء کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خالہ چپ ہو گئی، انہیں پتہ تھا ایک بار رشتہ توڑ کر دوبارہ جوڑنے کا یہ انجام ہوتا ہے، مگر وہ کسی بھی حال میں اپنی بہن سے رشتہ جوڑنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی بہن سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی، پھر ملک ضمیر حیات بھی بیٹے کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے تھے۔ ایسے میں قمر النساء سے نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا اور اماں کو نرم پڑتے دیکھ کر پارو ضد کر بیٹھی، اس نے انکار کر دیا۔ قمری آپا، ہم پرسوں پھر آئیں گے، آپ آرام سے صلاح مشورہ کر لیں۔ جاتے جاتے ان کو کچھ اور وقت دے گئی تاکہ وہ پارو کو سمجھا سکے، لیکن پارو تو کسی کو پٹھے پہ ہاتھ ہی نہیں رکھنے دے رہی تھی۔ آخر تو چاہتی کیا ہے؟ اماں کو پارو پہ تاؤ آ رہا تھا۔ بس میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی اماں، میرا بیاہ جس سے چاہے کر دے، پر اپنی بہن کے بیٹے کا نام نہ لے، میرا دل جل جاتا ہے اس کے نام سے۔ پارو نخوت اور نفرت سے کہتی ہی باہر چلی گئی اور اماں کے لیے اور زیادہ پریشانی چھوڑ گئی۔ پھر صفیہ آپا نے انہیں تسلی دی اور اسے پیار سے سمجھانے کا مشورہ دیا، مگر پارو کو ملک آزمیر حیات سے اس قدر نفرت اور بیزاری ہو چکی تھی کہ وہ نہ پیار سے سمجھ رہی تھی نہ ڈانٹ سے۔ ایسے میں اماں کے سر میں نہ جانے کیسا درد اٹھا کہ شہر کے ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا پڑا۔ صفیہ اور ربیہ تو پریشان تھی ہی، پارو کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ ان بہنوں کا واحد سہارا صرف اماں ہی تو تھی، اور انہی کے دم سے آج وہ ایک چھت تلے بیٹھی تھی۔ قمر النساء نے ہوش میں آنے کے بعد بھی پارو سے مان جانے کی التجا کی تھی، اور پارو نے چھم چھم نیر بہاتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا، ورنہ ابھی تک اپنے ٹھکرائے جانے کا زخم پارو کے دل کو بری طرح تڑپا رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا جس طرح آزمیر ملک نے اس کی محبت، اس کے معصوم جذبات اور اس کی ذات کو ٹھکرایا تھا، اسی طرح وہ بھی اسے ٹھکرا سکتی ہے، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار ٹھکراتی، تب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ مگر اماں کی تکلیف کے آگے ہار گئی۔ اس نے اماں کی خاطر ملکہ آزمیر کی یہ گستاخی درگزر کر ڈالی، لیکن اس کے اندر جو ابال اٹھے تھے وہ اماں کو بخوبی نظر آتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے رخصتی سے قبل انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کے اسے اپنی عزت اور تربیت کی لاج رکھنے کا واسطہ دیا تھا، اور وہ جو کبھی بھی کسی بھی چیز کے آگے جھکتی نہیں تھی، نہ ہی موم ہوتی تھی اور نہ ہی کبھی اس پہ کسی چیز کا اثر ہو سکتا تھا، وہیں ماں کے جڑے ہوئے اور بے بسی سے بہتے آنسو دیکھ کر جھک گئی تھی، موم ہو گئی، پر اس پہ ماں کے دکھوں کا اثر ہو گیا تھا، اسے ماں کی تکلیف اور پریشانی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دل سے عہد کر لیا کہ اب کبھی اماں کو تنگ نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو، اور اس عہد کو نبھانے کے لیے ابھی اسے کچھ وقت کی ضرورت تھی۔ ابھی اسے صبر و ضبط کے آداب سیکھنے کے مراحل سے گزرنا تھا۔ اس کے اندر پہلے جیسے جوش اور غصے کے ابال اٹھتے تھے، مگر وہ برداشت کر رہی تھی، یعنی برداشت کرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، کیونکہ کل رات سے لے کر اب تک وہ آزمیر کے کچھ ڈھکے چھپے اور کچھ عیا ہوتے نشتر کافی حد تک خاموشی سے سہ چکی تھی، اور آئندہ بھی وہ اپنے عہد پہ عمل پیرا ہونا چاہتی تھی۔ اس نے سب کو ستانے کا ارادہ ترک کر دیا، اب شاید وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ستانا چاہتی تھی، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی۔ آج وہ شادی کے 2 دن بعد پہلی بار میکے جا رہی تھی، اس کے ساتھ فروٹ، مٹھائیاں اور میوہ جات کے ٹوکرے بھیجے جا رہے تھے۔ آزمیر صبح سویرے شہر جانے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس نے شہر میں ایک دوست کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کے طور پہ بزنس شروع کر رکھا تھا، نیا کام جمایا تھا، اس لیے زیادہ توجہ کا حامل تھا۔ فخر النساء نے روکنے کا ارادہ کیا، پھر رک گئی کہ جاتا ہے تو جائے، شام تک آ جائے گا، اور انہوں نے شام تک آنے کی تاکید بھی کی تھی، لیکن پارو کو پتہ تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ شام کو جب ربیہ اپنے شوہر کے ساتھ اسے لینے کے لیے آئی، وہ اس وقت بھی نہیں آیا تھا، اور پارو چلی بھی گئی تھی، تب بھی اس کی آمد کا کوئی آثار نہیں تھا، اور پارو آج ایک نئے عمل سے گزر رہی تھی، یعنی دکھاوے اور چھپانے کے عمل سے۔ اس نے آج تک کچھ نہیں چھپایا تھا سوائے آزمیر کی محبت کے جو وہ اس سے کرتی تھی، اور آج بھی وہ سب کچھ بتا رہی تھی سوائے آزمیر کی نفرت کے جو وہ اس سے کرتا تھا۔ اس نے سہیلیوں کے سامنے دکھاوا کیا، اماں اور بہنوں سے سب کچھ چھپایا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف سے پریشان نہ ہوتے، البتہ خود اس نے تنہائی ملتے ہی خوب دل کھول کر آنسو بہائے تھے اور اپنے دل کا غبار نکالا تھا۔ پارو کو واپس سسرال آئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن آزمیر ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ملک ضمیر حیات 2 بار اسے کال کر چکے تھے، لیکن وہ جواباً یہی کہتا کہ کام نیا ہے، توجہ مانگتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس جواب پہ جھنجلا جاتے کہ بیوی بھی نئی ہے، توجہ مانگتی ہے، کچھ اس کا ہی خیال کر لو، جس پر وہ جلد آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیتا تھا۔ لیکن اماں کو بیٹے کی فطرت کا اندازہ تھا، انہیں احساس تھا کہ وہ انہیں گچھی مار، اندرونی مار سزا دینا چاہتا ہے، اور یہ سارے بہانے صرف پارو کے لیے بنا رہے۔
हालांकि पारो को उसके होने और ना होने की परवाह नहीं थी। उन 8 दिनों में अपने लिए मसरूफियत ढूंढ चुकी थी। मैं तो उसका मशगला था दीवारों और दरख्तों पर चढ़ना, बच्चों के साथ खेलना और सहेलियों के साथ शरारतें करना, दिन भर अम्मा को छेड़ना और फिर सलवातें सुनना। अलबत्ता ये सारे काम वो यहाँ नहीं कर सकती थी, इसलिए खाला अम्मा के कई काम अपने ज़िम्मे ले लिए, जिनमें मसरूफ़ होकर वो काफ़ी मुतमईन और पुरसुकून भी थी। इस वक्त वो पूरा सेहन झाड़ू से साफ करके मुर्गियों का डरबा खोले उनको दाना डाल रही थी, जब बराबर वाले घर की दीवार से माहिन का चेहरा नमूदार हुआ। लेकिन पारो मुर्गियों की चहलकदमी और दाना चुगने का मंजर देखने में इतनी मुँह थी कि देख न सकी। लगता है आज़मीर कुछ ज़्यादा ही गहरी सोचे सौंप गया है। माहिन का लहजा काफ़ी खुशगवार था, लेकिन इस खुशगवारियत के पीछे कांटों की चुभन पल भर में उसे अपना आप बारूद करवा गई। बावर है शायद, हाँ। जितनी सोचे मुझे सौंप कर गया है, इतनी ही मैंने भी उसके साथ भेजी है। मैं तो रात को सो जाती हूँ, वो तो सोता भी नहीं। पारो ने मुट्ठी से सारा बाजरा मुर्गियों के आगे गिराते हुए हाथ झाड़ा और पूरी की पूरी माहिन की सिमत घूम गई। अगर रात को सोता ही नहीं तो फिर तुम्हारे पास ही आ जाए ना। माहिन के लहजे में तंज व आफर था। वो हल्के से मुस्कुराई और माहिन का दिल सुलग गया। वो तो आता है, मैंने ही मना किया था। असल में बाजी जुदाई में बड़ा मज़ा है, प्यार बढ़ता है। पारो भी उसकी रग जान चुकी थी। माहिन का रंग नीला पीला होने लगा। ये क्यों नहीं कहती कि वो शहर में रीना की यादें ताज़ा करने के लिए रहता है। यादें भी तो उन्हीं की ताज़ा की जाती है जो मुर्दा हो जाते हैं, और मुर्दा चीज़ों से मुझे क्या मतलब। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं तो जिंदा हूँ। पारो आखिर पारो थी। माहिन को दीवार से उतरते ही बनी, लेकिन बाद में उसका दिल सचमुच बुझ कर रह गया था। वो आज़मीर का रवैया बर्दाश्त कर सकती थी, मगर लोग जो तंजिया नज़रों से देखते और नोकदार बातें करते थे वो बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किल हो जाता था। पारो क्यों खड़ी है पुत्र? अम्मा रसोई से निकली तो इतनी देर से उसे यूं ही चुपचाप खड़े देखकर तशवीश से पूछ बैठे। कुछ नहीं, बस वो माहिन बाजी खड़ी थी इसलिए मैं भी रुक गई। उसने सर झटक कर अपनी सोचों को भी झटक दिया। अम्मा एक बात कहूँ? पारो ने भी कभी बात करने से पहले किसी से इजाज़त लेना थी, हैरत का मुकाम था। अरे पुत्र, लिखवारी आँख खालिस पंजाबी और खालिस मोहब्बत से इजाज़त दी गई। तो अब्बा से प्यार करती है या अब्बा तुझसे प्यार करता है? उसकी बात पे अम्मा के चेहरे पे चमक और रंग दौड़ गए और कुछ भोली बसरी शर्म व हया भरी मुस्कान भी होंठों पे आ ठहरी। पगली, ये क्या बात है? यही तो अहम बात है अम्मा, पारो ने जोड़ दिया। सच्ची पूछो तो हम दोनों ही बड़ा प्यार करते थे। मलिक जी गुस्से का नाम भी नहीं जानते, पर मैं बड़ी छेती गुस्सा कर जाती थी, इसलिए वही मुझे मनाते थे। और जब मैं नहीं मानती थी तो वो अंदर बाहर चुपचाप फिरते रहते थे। फिर कमरी आपा सुलह सफाई करवाती थी, इसलिए हमारे प्यार और मोहब्बत में कमरी आपा भी शामिल है। अम्मा की बात पारो ने मुकम्मल दिलचस्पी से सुनी थी, यानी ज़्यादा प्यार अब्बा ही करते थे। पारो की बात पे अम्मा ने किसी और ही रंग में चौंक कर देखा। उनका ध्यान अजमेर की तरफ चला गया था। ना पुत्र, ज़्यादा प्यार मर्द भी उसी वक्त करता है जब तक उसकी बात मानती रहो और उसे गुस्सा न दिलाओ। जहाँ बात न मानी और मर्द को गुस्सा आ गया, समझो सारा प्यार मोहब्बत हवा हो गया। यूँ समझो मर्द मतलब से प्यार करता है और औरत बगैर मतलब के। अम्मा ने संजीदगी से कहते उसे थोड़ा समझाने की सही की। अभी न जाने गुफ्तगू क्या रुख इख्तियार करती, महल्ले की 2 ख़वातीन आ गई और पारो उठकर सब्जी बनाने चली गई। शाम का पंछी गाँव की कच्ची पक्की दीवारें लहलहाते सरसब्ज खेतों और गुनगुनाते दरख्तों पे अपने सुरमई परों का साया फैला चुका था। कहीं से खुशबूदार हंडिया की महक और कहीं से रोटियां बनाते हाथों में पड़ी चूड़ियों की खनक उठ रही थी। कोई माँ अपने बच्चे को आवाज़ें देकर शाम होने पे घर बुला रही थी और कोई बच्चा माँ का आंचल थामे भूख पे बेसब्री का इजहार कर रहा था। परिंदे अपने अपने घोंसलों में अपनी जगह सेट करते हुए शोर मचा रहे थे और कोई अपनी जगह छिन जाने पे वावेला करते हुए काट खाने को दौड़ा था। ऐसे में मौज़न की पुकार पे पूरे माहौल पे एक सुकून भरा सन्नाटा छा गया। कई लड़कियों बालियों ने बेख्तियार दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाकर सर ढांप कर उस पुकार को अकीदत से सुना था। कई मर्द कदम मस्जिद की तरफ उठने लगे थे और कई औरतें वज़ू करने चल दिए थे। इंतहाई खामोश बैठी पारो ने अब्बा को नमाज के लिए घर से निकलते देखा। फिर नज़र अम्मा की तरफ उठी। वो भी मुर्गियों का डरबा बंद करके वज़ू करने जाई थी। चिड़ियों और कौवों के शोर में अब खामोशी उतर चुकी थी। सबको इल्म हो गया कि एक दिन तमाम हो चुका है, अल्लाह का शुक्र अदा करने की घड़ी है। सो सभी उसके हुजूर झुकते जा रहे थे। बेख्तियार पारो के कदम भी गुसल खाने की जानिब बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठा रही थी जब बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। आज़मीर आया है। बेख्तियार अम्मा खुशी से उठ खड़ी हुई। पारो आवाज़ सुन चुकी थी, मगर उसके वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई। वो हनूज दुआ की हालत में बैठी रही।
اماں نے جلدی جلدی پچھواڑے کا کام کرنے والی نسرین کو دروازے کی چابی دے کر بھیجا۔ لکڑی کی گیٹ سے چمچماتی ہوئی لینڈ کروزر اندر داخلے، اس کو دوسری سائڈ پہ باندھ آؤ، یہ گاڑی خراب بھی کر سکتی ہے۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہی گیٹ کے قریب بندھی بڑے بڑے سینگوں والی بھینس کو بیزاری سے دیکھا۔ اسے ہی کھولنے آئی تھی۔ ملک جی ابھی لے جاتی ہوں۔ نسرین نے جھک کر بھینس کو کھوٹے سے کھولا اور گھر کے رہائشی حصے کی سائڈ سے گزر کر پچھواڑے میں لے گئی، جہاں بھینسوں، بکریوں اور دوسرے پالتو جانور رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جس کو دیہاتی زبان میں ٹھارا بولتے تھے۔ آزمین نے قریب آ کر اماں کو سلام کیا۔ ان کے دل میں بے پناہ خفگی تھی، مگر بیٹے کو سامنے جھک کے دیکھ کر خفگی برقرار نہ رکھ پائی اور انتہائی نرمی اور پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ جیتے رہو، اسے دعائیں دیتی ہوں۔ ممتا کے احساس سے مغلوب تھی، آخر اتنے دنوں بعد بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ البتہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے آزمین کی بے ارادہ نگاہ برآمدے کی طرف اٹھ گئی، جہاں جائے نماز بچھائے نماز کے بعد دعا کر رہی تھی۔ اس نے دوسرے لمحے نظروں کا زاویہ بدل ڈالا، اسے اس کو دیکھنے کا کوئی شوق بھی تو نہیں تھا۔ پارو پتر جلدی سے ٹھنڈا شربت لے کر آ اور پنکھا بھی چلا دے، بڑی گرمی ہے۔ وہ آزمین کے سامنے والی چارپائی پہ بیٹھ چکی تھی۔ نہیں اماں، شربت نہیں، سادہ پانی چاہیے، اس نے روک دیا۔ پارو سن چکی تھی، اس لیے برآمدے میں رکھی فریج سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئی، جو انتہائی خاموشی سے اس کے سمت بڑھا دیا تھا۔ نہ دعا نہ سلام۔ اماں تو پارو کے پانی لانے سے قبل ہی وہاں سے غائب ہو چکی تھی کہ نسرین ابھی تک دودھ لے کر نہیں آئی، لیکن اماں جن کے لیے غائب ہوئی تھی وہ جذباتی طور پر خود غائب تھے۔ ان میں فی الحال ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جو ان کو جذباتی طریقے سے ایک دوسرے کے قریب کرتا، یا پھر شادی کے بعد پہلی بار ملاقات ہونے پہ کچھ انوکھا سا، اچھوتا سا احساس دلاتا۔ دونوں صرف لا تعلقی اور بے نیازی عروج پہ تھی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے بھی آزمین نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور وہ بھی لاپرواہی سے کھڑی گلاس خالی ہوتے الٹے قدموں لوٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کچھ چہل قدمی سے ہو گئی۔ ابا نماز پڑھ کے آ چکے تھے۔ چچا قدیر کو آزمین کی آمد کا پتہ چلا تو بھی ملنے چلے آئے۔ چچی زہرا بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ ایسے میں پارو کو احساس ہوا کہ دیوار پار سے بھی کسی نے آزمین کی آمد کو ویلکم کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر یوں ہی صحن میں محفل لگی رہی۔ البتہ پارو ان لوگوں کو چائے دے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ گرمی کا احساس کافی تھا، لیکن وہ کمرے سے باہر سونے کی عادی نہیں تھی، اس لیے 3-4 روز کے ملک ضمیر حیات اس کے لیے روم کولر لے آئے تھے۔ پارو کے ان ناز نخر اٹھائے جانے پہ ماہین نے کافی ناک منہ چڑھائی تھی۔ اب ایسی بھی کیا نازک مزاجی کے صحن میں نہ سویا جا سکے؟ ہم بھی تو سوتے ہیں، فضول میں 8-10 ہزار روپیہ خرچ کروانا ضروری تھا؟ پارو سے کیا جواب دیتی؟ ابا خود ہی بول پڑے، جب گھر بار ہی اس کا ہے تو پھر 8-10 ہزار کی اہمیت رکھتے؟ جس پہ ماہین مزید چل کر رہ گئی۔ میرا آسمانی سوٹ کہاں ہے؟ بے حد تیکھے، بیزار اور برہم لہجے میں پوچھا گیا، اور غنودگی میں اتری پارو ایک دم چونک کر بیدار ہوئی۔ آزمیر الماری کھولے کھڑا تھا۔ پارو کی ناسمجھ سوالیہ نگاہیں دیکھ کر اور تلملایا۔ محترمہ، میں پوچھ رہا ہوں میرا آسمانی رنگ کا سوٹ کہاں ہے؟ اگر ہوش و حواس مکمل ہے تو بتا دے تاکہ میں کپڑے بدل سکوں۔ لہجے کی کاٹ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ پارو نے اس کا سوٹ نچلے خانے میں طے کر کے رکھا ہوا تھا، اس لیے خود ہی بیڈ سے اتر آئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پارو آگے بڑھ کر الماری سے سوٹ نکالنے لگی۔ بیزاری کے عالم میں آزمین نے اس کی پشت گھورا، مگر چونک گیا۔ سیاہ بالوں کی موٹی سی چوٹی ناگن کی طرح نازک کمر پہ جھول رہی تھی۔ اس کی نظر دراز چوٹی کو چھوتے ہوئے اس کی گردن اور کندھوں تک چلی گئی۔ دوپٹہ شانوں پہ تھا، البتہ سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ نچلے خانے سے سوٹ نکالنے کے لیے وہ جھکی اور چوٹی بل کھا کر شانے سے گزر کے نیچے جا گری۔ یہ لیجیے۔ ایک دم پلٹی تو آزمین ایک دم سٹ پٹا گیا، نگاہ لڑکھڑا کے رہ گئی تھی۔ سوٹ لے کر تیزی سے کمرے سے چلا گیا۔ اندر ہی اندر اپنے آپ کو جھڑک دیا کہ پارو کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرے لیے پہلا اور آخری حسن صرف رینا کا ہی تھا، باقی ساری دنیا کی خوبصورتی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور میرے دل میں اب کوئی حسن، کوئی خوبصورتی اور کوئی جذبہ نہیں پنپ سکتا۔ اپنے آپ کو ہدایت دے کر اور مضبوط کر کے دوبارہ کمرے میں آیا تھا۔ اب کی بار سچ مچ گہری نیند سو رہی تھی، آہٹ پہ بھی بیدار نہ ہوئی۔ صبح نہانے کے بعد زمینوں کی طرف نکل گیا تھا۔ واپس آیا تو اماں ناشتہ بنا رہی تھی اور پارو دودھ بلوانے میں مصروف تھی۔ بلونے ہیں شاید۔ انتہائی نماک سے اپنے کام مصروف پارو کو دیکھ کر آزمیر کو حیرت ہوئی۔ پارو کے انداز و اطوار دیکھ کر قدم قدم پہ چونک رہا تھا۔ اسے پل پل حیرت کا سامنا تھا۔ پارو اور ایسے کام کرے، ناممکن سا مرحلہ تھا، لیکن پھر بھی طے ہو رہا تھا کہ پارو ایسے کام کر رہی تھی۔ مدھانی سے مکھن نکال کر وہ ایک پیالے میں رکھتی جا رہی تھی، اور مکھن نکالتے اس کی انگلیاں بھی مکھن کی ہم رنگ لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آزمین کا ناشتہ تیار تھا۔ تازہ پراٹھے اور تازہ نکالا گیا مکھن، ٹھنڈی ٹھار دہی کی لسی۔ اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا تھا، مگر جب مما اصرار کرتی تو انکار کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔
इसी लिए मजबूरन खाना पड़ता था। लस्सी और पराठे पे मक्खन खाते हुए इख्तियार आज़मीन की निगाहों में थोड़ी देर पहले का मंजर घूम गया, जब पारो उस मक्खन को उंगलियों से निकाल कर जमा करी थी। बेसाख्ते आज़मीन के मुंह में मक्खन के साथ एक और जायका उतर आया। ना चाहते भी उसे मक्खन की जगह उसके हाथों का जायका महसूस होने लगा। लस्सी का गिलास ख़त्म हो गया, पराठा भी ख़त्म हो गया, मगर उस मक्खन में रचे जायके का एहसास ख़त्म न हुआ। आखिर झुंझला कर उठ खड़ा हुआ। तब तक माहिन भी आ चुकी थी। कैसे वो आज़मीर से 1 साल ही छोटी थी, इसलिए बराबरी और बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा करती थी। ठीक हूँ, आप सुनाएं, कहाँ होती है? आज़मीर हमेशा उसे एहतराम से मुखातिब करता था। मैं तो यही होती हूँ, अलबत्ता तुम यहाँ नहीं होते। माहिन ने नाश्ते के बर्तन समेटती पारो को इस्तेज़ाइया नज़रों से देखा। बस आजकल की मसरूफियत है, फिर मैं भी फारिग हो जाऊँगा। असफ़र कैसा है? कोई पैगाम आया? असफ़र माहिन से बड़ा था और आर्मी में ऑफिसर था। आजकल अटक छावनी में तैनात था, इसलिए वीकेंड पे आना भी ज़रा मुश्किल होता था। यूँ असफ़र और आज़मीर की मुलाकात कभी कभार ही होती थी, क्योंकि आज़मीर भी अक्सर शहर में अपने बिजनेस के चक्करों में उलझा रहता था। हाँ, चंद दिनों तक आने का कह रहा था, और हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसका घर बसा दे। माहिन बात को तूल दे रही थी, जबकि आज़मीर खड़ी देखता हुआ कहीं जाने का इरादा बांध चुका था। अच्छा माहिन, अल्लाह हाफ़िज़, मुझे साथ वाले गांव अपने दोस्त से मिलने जाना है। आखिर में अलविदाई अल्फाज बोलता आगे बढ़ गया, और माहिन रसोई की चौखट में खड़ी पारो को देखकर ठिठक गई। कैसी हो पारो? माहिन ने उसके सरापे पे नाकदाना निगाह दौड़ाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज किधर रास्ता भूल गई? दीवार की बजाय सीधे रास्ते को सहमत दे डाली। पारो दिल व निगाह के मामले में खासी बारीक बेन थी। माहिन की चाल से वो उसके चलन का अंदाज़ा बखूबी कर चुकी थी। वो मुझे लस्सी लेनी थी, हमारी टाटी कटोरे में बिल्ली मुंह मार गई है, उसने बहाना किया। पहली बार मार के गई है या फिर पहले भी मारती थी? अरे टाटी में मुंह। माहिन के चौंक कर देखने पे पारो ने लापरवाही से हल्की सी वजाहत भी दी। उसके अंदाज में जाने क्या था कि माहिन जल के रह गई और पाँव पटकती हुई लस्सी लेकर चली गई, और वो अम्मा के साथ दोपहर के खाने का पूछने चली गई। अम्मा सेहन के कोने में लगे नीम के दरख्त के नीचे चारपाई बिछाए बैठी थी। करीबी मुर्गियां, बतखें और बकरियां भी महफिल जमाए हुए थी। आज़मीर को पहले भी 1-2 बार एहसास हो चुका था कि पारो उससे दूर रहने की कोशिश करती है। परसों तौलिया लेने की कासियत सेहन में खड़ी पारो के करीब आया तो एकदम बुदक के दूर हुई थी। हालांकि रस्सी पे लटके तौलिए को उतारने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। उसे पारो की ये हरकत तो हैरत हुई, मगर समझ ना आई थी। वो कमरे में दाखिल होता तो वो किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाती। इस वक्त भी थक हार के बेड पे दराज हुआ तो एक साइड पे लेटी पारो एकदम खिसक के कुछ दूर हुई थी, जिस पे बेख्तियार आज़मीर का सारा ध्यान उसकी तरफ मुड़ गया। मैं खुद तुम्हारे करीब नहीं आता, वरना मुझसे दूर जाने वाली तुम होती कौन हो? उसने नखवे से सोचा और एक नज़र पारो पे डाली। उसकी तरफ पुश्त थी। आज़मीर ने एकदम उसके कमर में बाजू डाल के झटके से घुमाकर अपने सामने और करीब कर लिया था। इस अचानक अफ्तार पे टकरा गई थी। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे करीब आता हूँ और तुम दूर होकर मुझे तड़पा रही हो? आज़मीर के लहजे में तंज, काट और गुस्सा बदरजा अतम मौजूद था। पारो उसके बाजू में इतनी सख्ती से जकड़ी थी कि तकलीफ का एहसास उस एहसास पे हावी हो गया कि उसके इतने करीब थी कि गुस्से में बोलते आज़मीर की सांसें पारो के रुखसारों को छू गई। मलिक साहब, आप खुद तड़प रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये तड़प ही तो है जो आपको इस वक्त भी तड़पा रही है। इस तड़प को रोकना आपका काम है, मेरा तो नहीं। आज़मीर नफरत आमेज इजहार पे उतर आया था। तड़प? मोहतरम माह पैकर, तुम कभी मिस वर्ल्ड बन के भी आ जाओ तो मेरे दिल पे असर नहीं कर सकते। मुझे नफरत है तुम्हारी सूरत से। इस घर में अगर तुम दिखाई दे रही हो तो सिर्फ मेरी इनायत से। अम्मा की हज़ारों मन्नतों के बाद तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दी गई है, समझे तुम? क्योंकि तुम्हारा ये वजूद और तुम्हारी बातें मेरे लिए रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं रखती। मलिक साहब, मैं आपके खोखले और मुर्दा दिल पे असर करना भी नहीं चाहती, और जितनी नफ़रत आप मुझसे करते हो उससे 10 गुना ज़्यादा मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। और हाँ, एक बात याद रखिए कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप इस घर में सिर्फ मेरी वजह से, मेरी इनायत से नजर आएंगे। तब खेल मेरा होगा और अम्मा आपको लाने की मन्नतें भी नहीं करेगी, क्योंकि आपका वजूद और आपकी बातें मेरे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी अहमियत नहीं रखेगी, समझे आप? उससे ज़्यादा नक़्वत से कहती झटके से दूर हो गई थी, और आज़मीर ने तलमिला कर गुस्से से अपना ही मोबाइल दीवार पे दे मारा। इस झड़प के बाद पारो के दिल व दिमाग में आज़मीर के खिलाफ शैतानी इरादे बनने लगे, क्योंकि आज तक उसने आज़मीर को ना सताया था और ना ही तड़पाया था। अगर वो सताने या तड़पाने का इरादा बांध लेती तो यकीनन आज़मीर को ना को चने चबा सकती थी। उसमें मुकाबले गुज़िट करने के 101 हरबे
صلاحیت موجود تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس صلاحیت کو ایک بار ضرور بروئے کار لا کر دیکھنا چاہیے، مگر اتنا کہ کسی اور کو بھی خبر نہ ہو سکے اور ملک کاظمیر حیات بے بسی سے الجھ کر رہ جائے۔ اور اس کام کے لیے اب اسے نئے انداز سے سوچنا تھا، کیونکہ اب اس نے ملک کاظمیر سے بھاگنا نہیں تھا، روبرو رہ کر مقابلہ کرنا تھا، نفرت میں شانہ بشانہ قدم اٹھانے تھے، جس کے لیے اسے کافی سے زیادہ اسٹیمنا جمع کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ یہی کر رہی تھی، اور اس کی شروعات بھی آج ہی ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے پارو کے گاؤں سے اس کی سہیلی شنو آ گئی، اور پارو اچانک شنو کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی، شنو تو یہاں! دونوں بے تابی سے گلے ملی، اور کمرے سے نکلتے آزمیر نے دو سہیلیوں کی بے تابی اور بے پناہ اپنائیت کا منظر دیکھا تھا۔ آج ابا اپنے دوست کے گھر آ رہا تھا، میں نے سوچا ہماری پارو کا گھر بھی تو اسی گاؤں میں ہے، پھر ابے سے تھوڑی اڑی کی اور ابا مان گیا۔ شنو نے اپنے آنے کا قصہ بتایا، پھر آزمیر کو دیکھ کر سنبھل گئی۔ سلام ملک جی، اس نے انتہائی تمیز کا مظاہرہ کیا، سلام کا جواب دے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں اماں ابا کا قیام ہوتا تھا۔ پارو خیر تو ہے؟ شنو نے انداز بدل کر خیر پوچھی۔ شنو خیر تو اب میں کروں گی، دیکھنا اس ملک صاحب کا حال کیا ہوتا ہے، اس نے مبہم سے انداز میں کہا، پھر شنو کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ چاچا نہیں آیا یہاں؟ پارو نے شنو کے ابے کا پوچھا۔ جلدی میں تھا، تیرے دروازے پہ چھوڑ گیا، واپسی پہ آئے گا، وہ بھی تجھے یاد کر رہا تھا۔ اماں اور بہنوں کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد ان لوگوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ نسرین کے ہاتھ اماں نے کھانے پینے کی کافی اشیاء بھجوائی تھی اور کھانے کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ آخر پارو کی سہیلی آ گئی، اور وہ بھی اس کے گاؤں سے، اس لیے خصوصی خاطر تواضع تھی۔ آزمیر کو اماں کا یہ ہر قدم پہ پارو کے لیے پچ پچانا سخت زہر لگا تھا، اور اسی لیے ناگواریت اس کے چہرے کو دیکھتے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر سے کمرہ پارو اور شنو کے قبضوں میں تھا، جس سے مسلسل کھلکھلاہٹوں کی آواز اور مبہم سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد پارو کسی چیز کے لیے باہر نکلی اور آزمیر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اپنی سہیلی کو کسی دوسرے کمرے میں لے جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ دیکھا اماں، ملک صاحب کیا کہہ رہے، میں اپنی سہیلی کو کمرے سے نکال دوں، ان کو آرام کرنا ہے۔ پارو نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اماں کو درمیان میں گھسیٹ لیا اور آزمیر چھٹپٹا گیا۔ ہائے، یہ کیا طریقہ ہوا مہمان نوازی کا؟ اماں تو پہلی پارو کے ساتھ ساتھ اس کے پورے گاؤں پہ فریفتہ تھی۔ یہ بات سنتے ہی آزمیر کی طرف مڑی، اور آزمیر تازہ تازہ کٹے ہوئے تربوز کی ٹرے اٹھا کر لے جاتی پارو کو دیکھ کر سرتاپا غصے سے جھنجھنا اٹھا تھا، کیونکہ اس کے لبوں پہ دھیمی دھیمی سی مسکان تھی۔ پارو نے پلان تو بہت بنائے تھے، مگر ان پر عمل درآمد نہ کر سکی، کیونکہ 2 روز بعد ہی آزمیر شہر چلا گیا تھا۔ اس کا پارٹنر دبئی جا رہا تھا، اس لیے بزنس کا سارا کام کچھ عرصہ اس نے سنبھالنا تھا، اور آزمیر جو گاؤں آ کر ٹینشن کا شکار ہو چکا تھا، گاؤں سے نکلتی آزاد اور ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اسے اس بار پارو پہ غضب کو غصہ تھا۔ اختیار میں ہوتا تو وہ پارو کو مار مار کر اس کے 14 طبق روشن کر دیتا، مگر مسئلہ تھا کہ اماں آڑے آ جاتی تھی۔ آزمیر کو شہر آ کر بھی پارو کی لگائی آنکھ چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ جو ہر وقت رینا کے خیالوں اور یادوں میں گم رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا، اب اس پہ پارو کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ وہ اسے عجیب عجیب رنگ برنگی چوٹیں لگاتی تھی۔ اب تو نیا طریقہ اپنا رکھا تھا، فٹافٹ اماں ابا کو معاملے میں گھسیٹ لیتی اور آزمیر کو ستا کر خود سکون سے سائڈ پہ ہو جاتی۔ ایسے میں وہ بس ہاتھ مسل کے رہ جاتا۔ یار کیا بات ہے، کچھ اپسیٹ، کچھ کھوئے کھوئے سے لگتے ہو، کیا بھابھی کو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا؟ اس کے دوست نے اسے چھڑا تا آزمیر ایک دم سنبھل گیا۔ یار ایسی کوئی بات نہیں، میں کام کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جھوٹ تو مت بولو، بھابھی کا نام اب تم نے کام رکھ دیا ہے۔ اس کا یہ دوست دانش انصاری کافی شرارتی اور قریبی دوست تھا، اس لیے چھیڑ چھاڑ بھی چلتی تھی۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ تمہاری فلائٹ کب ہے؟ آزمیر سے جھٹک کر تمام توجہ دانش پہ مرکوز کر رکھی تھی، اور دانش اپنے جانے کے متعلق معلومات فراہم کرنے لگا۔ جون جولائی کی دوپہریں اور دن کی دھوپ اور گرمی کے اثرات سے تپتی سلگتی شامیں، چاندنی کی ٹھنڈک اور کبھی کبھی لو دیتی ہوائیں، اس نے اس ایک آنگن میں اکیلے بتائے۔ وہ ایسا گیا کہ ایک بار بھی پلٹنے کا نہیں سوچا۔ کبھی کبھی پارو اپنے مزاج سے ہٹ کر سوچتی تو اسے ہول اٹھنے لگتے تھے، جی چاہتا کہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر اجاڑ ویران کر کے یہاں سے چلی جائے، مگر جاتی کہاں، جہاں الٹا ناتوا ماں ایک بیٹی کی طلاق کا غم سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جہاں اس کے جانے سے مزید دکھوں میں اضافہ ہو جاتا۔ اسی لیے اپنے آپ سے ملک آزمیر سے مقابلہ کرتی پھر رہی تھی، مگر وہ تو مقابلہ کرنے سے پہلے میدان سے جا چکا تھا۔ اس لیے پارو میدان کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی مخالف پارٹی کا انتظار کر رہی تھی، اور اس انتظار میں کھیل کے موسم بیتے جا رہے تھے۔ در و دیوار پہ اترنے والی دھوپ کی چال بدل رہی تھی، صحن میں بکھرنے والے سائے رنگ بدل رہے تھے،
خالہ خالو کے کندھے شکستہ لگنے لگے تھے۔ ماہین کی باتیں بڑھ چکی تھی اور پارو سب کو بہلا بہلا کر تھکنے لگی تھی۔ خالہ کو تسلی دیتی، خالو کو سمجھاتی، ماہین کے سامنے ناٹک کرتے اور اپنی ماں بہنوں اور سہیلیوں کے سامنے جھوٹ کہتے سچ مچ تھک چکی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ایک بار ملک اعظمیر حیات کا گریبان پکڑ کر اتنا ضرور پوچھتی کہ کون سے جنم میں میرے دشمن بنے تھے جس کا بدلہ تم مجھ سے ہی نہیں اپنے ماں باپ سے لے رہے ہو۔ پھر بھی تمہارا دل نہیں بھر رہا، لیکن کاش وہ ایسا کر سکتی، ایک بار سامنے تو آتا۔ نہ جانے نہ آنے کی قسم کھا کر گیا تھا، پھر کوئی قسم اسے کھا گئی تھی، کچھ خبر نہیں ہو رہی تھی۔ ملک جی، اپنے بیٹے سے کہہ دینا اس معصوم بچے کو برباد کرنے کی بجائے آزاد کر دے۔ ملک قریبی PCO سے اعظمیر کو فون کرنے جا رہے تھے جب دل پہ ہزاروں من کا پتھر رکھتے اماں نے جملہ کہا، اور ضمیر حیات نے بھی یہی جملہ من فون پہ اعظمیر سے کہہ دیا۔ اس کے جواب میں اعظمیر نے کیا کہا اماں کچھ نہیں جانتی تھی، دن بھر اداس اور ملول رہی تھی۔ پارو نے بارہا اس اداسی میں مداخلت کی، مگر اماں یوں ہی چپ چاپ منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ اماں کی کسل مندی دیکھ کر ابا نے بھی کوئی بات نہ چھیڑی۔ شام کو موسم برآلود ہو گئے۔ نومبر کی دم توڑتی نبض ماحول کو یخ بستہ کر رہی تھی۔ وہ چائے بنا کر ان کے پاس ہی آ بیٹھی۔ ابا آنکھ دہکائے بیٹھے تھے اور اماں لحاف میں دبکی ہوئی تھی۔ اماں سر دبا دو۔ ارے پتر، ہٹی کرتی ہوں، دن رات ویلی رہتی ہوں، بیمار بھی نہیں ہوتی، سر کیوں دبائے گی بھلا؟ اعظمیر کی وجہ سے ہونے والی خفگی کسی طور تو نکلنا ہی تھی۔ پارو نے بے بسی سے ابا کو دیکھا، وہ بھی کچھ نہ بولے۔ کوئی دیکھ پتر، دن بھر اتنا کام کرتے اس وقت بھی پاؤں یا سر دباتی کے سوتی ہے۔ یہ سب کر کے تجھے بھی تو تھکن ہوتی ہوگی، شاباش، جا کر خود آرام کرو، سو جاؤ ہم ٹھیک ہے۔ پر ابا، اماں مجھ سے کیوں ناراض ہوتی ہے؟ پارو روحاں سے ہو گئی۔ اس لیے کہ تجھ سے اتنا پیار جو کرتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا اور اسے سونے کے لیے بھیج دیا، مگر کافی دیر پارو ستون کے پاس کھڑی رہی۔ بارش کی بوند کچے صحن میں جذب ہوئی تو مٹی کی خوشبو رگ رگ میں اتر کر مسحور کرنے لگی۔ پارو اس کچی مٹی کی مہک دل میں چھپائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب گہری نیند سوئے دماغ پہ ٹھک ٹھک کر آواز ایک بوجھ سا ڈالنے لگی تھی۔ ہر غنودگی میں حسیات بمشکل رفتہ رفتہ بیدار ہوئی اور پارو ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی دستک کے ساتھ ساتھ اسے پکار بھی رہا تھا، پارو پتر اٹھ، باہر کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ یہ آواز یقیناً اماں کی تھی۔ پارو فوراً لپکی اور دروازہ کھول دیا۔ اماں باہر برآمدے میں کھڑی تھی۔ پارو نے متفکر نظروں سے دیکھا، باہر طوفانی بارش نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ بجلی بھی کڑک رہی تھی اور بادلوں کی گرج بھی سونے پہ سہاگا تھی۔ پلٹ کر اندر آئی، جوتے پہنے، دوپٹہ اڑا اور دوبارہ باہر آ گئی۔ سرد ہوا چڑھ رہی تھی۔ بجلی اور بادلوں کی گرج نے ایک الگ ماحول میں خوف بھر دیا تھا۔ بمشکل پارو ڈیوڑی کی لکڑی کے گیٹ تک پہنچی۔ کون ہے؟ اس نے کپ کپاتے پوچھا۔ اس کی دھیمی آواز اس شور ہنگامے میں اپنا وجود نہ منوا سکی۔ کون ہے؟ اب کی بار دروازے کے بے حد قریب آ کے بلند آواز سے تقریباً چیخ کر پوچھا گیا۔ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ پارو حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ اعظمیر حیات اور اس وقت اس موسم میں اور اتنی رات گئے۔ حیرت تو فطری عمل تھا، مگر یہ عمل کچھ زیادہ طویل ہو گیا تھا۔ جب یہ اعظمیر نے تلملا کر دروازہ پیٹ ڈالا اور پارو نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ مر گئے تھے سب کے سب۔ اندر قدم رکھتے ہوئے دھاڑا، وہ بے ساختہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ سرتاپا بارش میں بھیگا ہوا تھا اور نہ جانے کب سے دروازہ بجا رہا تھا، جس کی وجہ سے اب پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس پہ ایک نگاہیں غلط بھی ڈالے بنا آگے بڑھ گیا تھا۔ پارو جوں کی تو کھڑی لمبے لمبے ڈگ بھر کے صحن عبور کرتے اعظمیر کے پشت دیکھ کر رہ گئی تھی۔ برآمدے میں کھڑی اماں اعظمیر کو اتنے مہینوں بعد غیر متوقع طور پہ اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھی۔ ابا بھی بیدار ہو چکے تھے۔ بے دلی سے گیٹ بند کرنے لگی اور سست قدموں سے چلتی واپس آ گئی، مگر بارش نے صحن کراس کرتے ہوئے دوبارہ اسے بھگونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پارو سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بھی پوری بھیگی ہوئی تھی، اس لیے اب کپڑے بدلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے بھیگا ہوا دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا اور چہرے سے پانی صاف کرتے ہوئے الماری کھولنے لگی۔ ابھی وہ اپنے لیے کپڑے نکال ہی رہی تھی جب اعظمیر بھی کچھ اسی حالت میں اندر داخل اور آگے پیچھے دیکھے بنا سیدھا الماری کے سمت آیا اور الماری کا پٹ بند کر کے مڑتی پارو چونک گئی۔ البتہ اعظمیر کے قدم اپنی جگہ پہ جم سے گئے تھے۔ اس کی آنکھیں کھیرا ہو گئی۔ ایسا نازک اور دھڑکتا منظر پہلی بار یوں روبرو سامنے آیا تھا کہ اعظمیر بھی نگاہیں ہٹانا بھول گیا۔ اب پارو اپنے سامنے اور اتنے قریب کھڑے اعظمیر کے سامنے سے ہٹنے کے لیے راستہ تلاشتی رہ گئی۔ بوکھلاہٹ میں اپنا آپ چھپائے نہیں چھپ رہا تھا اور اسی بوکھلاہٹ میں ہی وہ اعظمیر کا کندھا دھکیل کے سائڈ سے گزر گئی، لیکن ہوش ربا احساس پورے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے لیے چائے لے کر آئی تو کپڑے تبدیل کر کے دوپٹہ بھی ٹھیک کر کے اوڑھ چکی تھی۔
वो भी चेंज कर चुका था। रसोई बंद करके जब तक वो अपने कमरे में आई, बिजली अचानक रूठ गई। बेड पे लेटे आज़मीर ने लाइटर जलाया। पारो ने चटखनी चढ़ा दी। इतने में भी लाइटर बुझा चुका था। इतने घोर अंधेरे में अंदाज से चलती वो मुश्किल बेड को टटोल पाई। उसका हाथ सीधा आज़मीर पे जा पड़ा था और दूसरे पल आज़मीर का एक झटका उसके सारे तवाज़ुन दरहम बरहम कर गया। चंद सेकंड बाद वो संभली थी, मगर तब तक आज़मीर हिसार मजबूत कर चुका था और वो जो पारो से उम्र भर दूर रहने की कस्में खाए बैठा था, इतने बड़े बड़े अहद बांध रखे थे, सबके सब तोड़ता चला गया। इस वक्त तो उसकी बीवी और उसकी मलकियत थी जिस पे उसकी मुकम्मल दस्तरस थी, और यही एहसास सरशारी और मदहोशी को मज़ीद हवा दे रहा था। पारो आज उसके हिसार में थी। पुत्र इतनी देर से क्यों आया था? अम्मा चाय पीते आज़मीर के करीब आ बैठी। नाश्ता करके अब चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। रात की तूफ़ानी बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया था, मगर इस वक्त बादलों से उलझकर मंजर आम पे आने वाले सूरज की किरणें जिस्म को बहुत भली लग रही थी। जानवरों से लेकर पौधों तक हर चीज़ भीगी भीगी और ठिठरी ठिठरी से लग रही थी। लेकिन उसके बरक्स मलिक आज़मीर हयात की बशाश तजबियत से उसके सुकून का अंदाज़ा हो रहा था। साथ वाले गांव में मेरे एक दोस्त की शादी थी। शहर वापस जाने के लिए देर हो गई। मौसम भी ख़राब था, इसलिए इधर चलाया, लेकिन गांव के चौक में ही गाड़ी का टायर कड़े में फंस गया, इसलिए घर तक पैदल आना पड़ा। चाय का कप खाली करते उन्हें जवाब देता कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कुछ दिन रहे करना इधर। उन्होंने काफ़ी आस भरी नज़रों से देखा। कह नहीं सकता, क्योंकि ऑफिस संभालने वाला कोई नहीं। एक एतबार का मैनेजर है, मगर वो भी कब तक काम की देखभाल कर सकता है। आज़मीर का सरसरी सा अंदाज उन्हें मायूस करने लगा। तो फिर एक काम कर, पारो को साथ लेकर अपनी खाला के घर हुआ। इतनी बार तेरा पूछ चुकी और पारो भी इतने दिनों से नहीं गई। उन्होंने नया आइडिया सोचा। दोनों को तन्हाई बख्शने का। माफ़ी चाहता हूँ अम्मा, मैं आज फारिग नहीं हूँ, साफ कोरा जवाब देता बरामदे से निकल गया। रसोई में बैठी पारो सरतापा सुलग उठी। मैं तुम्हारे साथ जाती कब हूँ मलिक साहब? इंतहाई नखवत से बड़बड़ाते हुए चूल्हे के सामने बैठी चलती लकड़ियों से उलझने लगी थी। गुज़िश्ता शब अपना हर एहतजाज बेसुध होता देखकर उसके दिल में इस वक्त अंगारे दहक रहे थे, लेकिन आज़मीर के खिलाफ जो गैज़ व गज़ब उसके दिल में करवटें ले रहा था, इतनी आसानी और जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं था। दिल ही दिल में वो फिर बिपर रही थी, कहीं गुब्बार जो नहीं निकल रहा था। शाम को आज़मीर गाड़ी लेकर घर आया था, लेकिन वालिदैन की मौजूदगी के बावजूद घर खाली खाली लग रहा था। उसे समझ न आया कि ऐसा क्यों है, मगर कुछ देर बाद ये एहसास भी खुल गया कि ऐसा क्यों है। चली गई है तो आप लोग इतने चुप क्यों बैठे? उससे खफगी हुई थी। हाय, क्यों ना चुप हो? पहले इतने महीने तुम घर ही ना आए, अब आए हो तो वो चली गई है। हमारा क्या है, जो चाहे करते फिरो। आह भर कर रह गई। और वो अम्मा को देखने लगा। गाँव के बड़े मलिक की बीवी थी। जिंदगी में सुख व आराम भी था, औलाद भी थी, कोई दुख तकलीफ या बीमारी भी ना थी। फिर वो इतनी बूढ़ी और कमज़ोर लगती थी, और इस बुढ़ापे के असरात आजकल कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने लगते थे। और उसका जिम्मेदार किसी न किसी हद तक वो खुद था, क्योंकि उनकी हर खुशी गम उसके ज़ात से वाबस्ता थे। उनकी ज़िंदगी का मरकज़ वही था और वही उनको परेशानियां देता आ रहा था। यही सोचते सोचते अपना आप गलत रखने लगा था। फिर रीना से किया गया वादा भी दिमाग में ताज़ा होने लगा। इसलिए नदामत भी हुई, मगर वक्ती तौर पर, क्योंकि जहाँ पारो का ख्याल आ जाता वहाँ वो हर नदामत भूल कर कीना परवर हो जाता था। उसे पारो का घमंडी अंदाज तैश दिला देता था। वो उसके नाजुक सरापे में अकड़ का असर देखता तो गुस्से में आ जाता था, लेकिन इस वक्त सचमुच चाहे वक्त ही सही उसी के बारे में सोच रहा था। मैं सुबह उसे जाकर ले आऊँगा, उसने उठते हुए कहा। और अम्मा की आंखें बेयकीनी से फैल गई। तो जाएगा लेने के लिए? दोबारा पूछा गया ताकि यकीन हो सके। मैंने तो सुना था तुम बारिश में भीगना अपना फ़र्ज समझती हो। जी, मैं ही जाऊँगा, उसने यकीन की मेहर लगाते हुए बाहर के सिमत कदम बढ़ा दिए। और अगली सुबह उन दोनों की खुशियों का दिन था। उन्होंने फ्रूट और मिठाइयों की टोकरियां मंगवा रखी थी। पहली बार ससुराल जा रहा था, इसलिए खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता था। खुद उसे उन बातों का भला क्या ख्याल था? जो कुछ करना था उन्होंने ही करना था, और इतनी चहल पहल के बावजूद आज भी खासी अधूरी लग रही थी। पारो का वजूद इस घर के लिए बेहद ज़रूरी और अहम हो चुका था। उसके बगैर अब सब कुछ नामुकम्मल था। बारिश की वजह से कच्ची पक्की सड़कों पे कीचड़ मिट्टी के ढेर लगे हुए थे, जिनकी वजह से ब्लैक चमकती दमकती लैंड क्रूज़र मिट्टी मिट्टी हो रही थी, और ड्राइविंग भी काफ़ी एहतियात से करना पड़ रही थी। आधे पौन घंटे की मसाफत पूरे 1 घंटे में तय हुई और वो पारो के गांव पहुंचा था। देख पारो, किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि तू किसी के साथ निभाह करेगी, पर तुझे इतने महीनों से अपने घर में खुश और निभाह करते देखकर सभी को बड़ी हैरानी होती है। तो यकीन कर पारो, तेरी अम्मा तेरे लिए इतनी दुआएं करती है कि मैं हैरान होती हूँ। पहले वो तुझे कितना कोसती थी,
शनो चारपाई पे लेटे पारो का सर दबाती बातें भी करी थी। चल हट मेरी अम्मा मुझे कब कोसने देती थी, बस मैं उसे तंग करती थी, इसलिए थोड़ा गर्मी खा जाती थी। पारो ने शनो का हाथ अपने माथे से झटक दिया। अच्छा अब किसे तंग करती है? अपने मलिक साहब को। अरे नाम मत लो उस मलिक के बच्चे का, जी चाहता है गोली मार दूं मर जाने को। पारो एकदम गुर्राई, लेकिन दूसरे पल खुद पे पड़ने वाले साए से चौंक गई। पारो सर्दी की वजह से धूप में चारपाई डाले लेटी हुई थी और सिरहाने शन्नो बैठी उसका सर दबा रही थी। ऐसे में उनकी गुफ्तगू भी करारी थी जो आज़मी ने हर्फ बर्फ सुनी थी, इसीलिए मजीद करीब आते हुए गला खंकार कर अपनी आमद की इत्तला दी थी। पारो और शन्नो दोनों के बेवक्त रंग और हवास उड़ गए। मलिक जी आप, अस्सलाम वालेकुम, आज आप कैसे? शन्नो ने बेरब्त सा सलाम किया और बोलने की कोशिश की, साथ ही सर ढांपने की कोशिश भी जारी थी। अलबत्ता पारो से फूटकर बैठी थी। कहा कुछ नहीं, वालेकुम अस्सलाम, बैठो तुम लोग। उसने पारो पे एक सख्त सी निगाह डाली और चारपाई के ऊपर ही दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी रही, सर झुका हुआ और दुपट्टा कंधे से ढलक रहा था। बाकी सब का शन्नो ने दूसरी चारपाई करीब खींच कर उसे पेश की तो आज़मी ने शन्नो से दरियाफ्त कर लिया, मासी पारो के लिए दवाई लेने गई है, उसे कल से बुखार है। शन्नो ने बमुश्किल बात मुकम्मल की और फिर चाय का कहकर रसोई की सिमत चली गई। इतने बड़े सहन में तन्हाई और सन्नाटा था, उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। आज़मी ने गर्दन मोड़कर दोबारा पारो को देखा जो हनूज उसी तरह बैठी थी। मैंने तो सुना था तुम बारिश में भीगना अपना फ़र्ज समझती हो, लेकिन ज़रा सी बारिश से तुम इस हाल तक पहुंच जाओगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। उसकी बात पे पारो ने सुलग कर उसे देखा। मैं बारिश की वजह से बीमार नहीं हुई हूँ। तो फिर किस वजह से बीमार हुई हो? बरजस्ता जवाब का बरजस्ता सवाल उठा था। पारो सटपटा गई, उसे ही देख रहा था। मुझे कोई नींद से जगा दे, मेरी आंखें दुखने लगती है, इसलिए मुझे बुखार हो जाता है। उस दिन अम्मा ने दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे जगा दिया था और अम्मा ने तो ये नहीं कहा था कि दरवाज़ा खोलने के बाद दोबारा सोना मत। आज़मी ने उसकी बात काट के जिन नज़रों से देखते हुए अपनी बात मुकम्मल की, उस पे पारो का जिस्म आग की तरह तपने लगा था। बुखार की हद क्रॉस हो चुकी थी। उसकी खूबसूरत मोटी मोटी आंखों में सुर्खी उतरने लगी थी। उसने जब्त करते मुट्ठियाँ भेज ली। तब तक कमरुन्निसा भी घर में दाखिल हो चुकी थी और शन्नो भी चाय लेकर आ गई थी। आज़मिर को देखकर अम्मा की खुशी का ठिकाना न रहा और इस खुशी में अचानक रबिया और उसका शोहर भी शरीक हो गया। सफ़िया, रबिया अम्मा और रबिया का शोहर हमाद भी आज़मिर को शादी के बाद पहली बार देखकर काफ़ी खुश हुआ था। अम्मा ने खाने की तैयारी करना चाही तो उसने रोक दिया। नहीं खाला, मैं उसे लेने आया हूँ, खाना हम घर जाके खाएंगे, वैसे भी अभी भूख नहीं है। पारो ने उसकी आमद का मकसद सुना तो तलमिला उठी। मैं जानती हूँ किस दिल से लेने आए हूँ। यकीनन अम्मा ने मन्नतें करके भेजा होगा, इतने नेक तुम खुद कभी हो ही नहीं सकते। उससे गुस्सा आ रहा था, फिर भी मजबूरन चुप ही रही। कैसे हो सकता है तुम खाना खाए बगैर चले जाओ? बल्कि मैं तो कहती हूँ आज रात हमारे पास रुको, मेरा दिल भी ठंडा हो जाएगा कि मेरा भांजा, मेरा पुत्र आया है। उन्होंने आज़मीर के कंधे पे हाथ रखा और वो इतने इसरार पे इनकार नहीं कर सका था, इसलिए खाने की हामी भर ली। अलबत्ता रात वो घर ही जाना चाहता था। इस अरसे में पारो चुपचाप बैठी रही, मगर एक बात पे बुरी तरह चौंक गई। रबिया का 1.5-2 साला बेटा खेलते खेलते आज़मीर के कदमों के पास आ गया था। बजाय उसके वो उसे प्यार करता बहलाता, उसे नागवारी से एकदम अपने कदम पीछे कर लिए थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी टांगों को थाम के सहारा लेता खड़ा हो गया। माँ मुँह वो छोटे छोटे हाथों से आज़मीर के घुटने पे हाथ मार रहा था और आज़मीर की रंगत बदलती जा रही थी। माथे पर शिकनों का जाल और चेहरे पर अजियत का एहसास था। प्लीज़ उसे रबिया के पास ले जाओ, उसने बेख्तियार हम्माद से कह दिया और पारो ठिठक गई, क्योंकि आज़मीर के अंदाज में गैर मामूली एहसास था, ऐसा एहसास जिससे नफरत और अजियत का अक्स दिखाई दे रहा था। हम्माद समझा आज़मीर कपड़े ख़राब होने के ख्याल से कह रहा था, इसलिए बच्चे को अपनी सिमत खींच लिया, मगर बच्चे का जहन मासूम और ज़िद्दी था, इसलिए दोबारा लपक के अपने अजनबी मामू के करीब आया। लेकिन अब की बार वो मुस्तरिब सा हो के वहाँ से उठ गया। हम्माद, गाड़ी में कुछ सामान रखा है, वो तुड़वाना है, किसी को बुला दो। आज़मी ने वहाँ से हटने का बहाना किया, मगर पारो दम बखुद बैठी ये सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी समझ ना पाई कि आज़मीर हयात ने एक बच्चे के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। हालांकि हमजा काफ़ी गोल मटोल और प्यारा बच्चा था। पारो अक्सर मिलने पे उसके साथ लगी रहती थी, मगर आज़मीर ने तो हद कर दी थी। वापसी पे गाड़ी में दोनों तरफ खामोशी छाई रही। आज़मीर ने आने से कबल रबिया और सफ़िया को बतौर कज़िन शॉपिंग के लिए कुछ रकम देकर आया था। वो दोनों तो इनकार कर रही थी, कमरुन्निसा ने रख लेने का इशारा किया था, मगर गाड़ी का लॉक खोलते खोलते पलट कर दोबारा रबिया के पास गया था। ये अपने बच्चे को शॉपिंग करवा देना, उसने मुझे मामू कहा है, कहकर रुका नहीं। रबिया हाथ में पकड़े नोट देखती रह गई। यह आज़मीर भी बड़ा अजीब है, इतना बेमुरवत होकर भी बेमुरवत नहीं लगता, न जाने क्यों दूर दूर रहता है। उसकी गाड़ी के ओझल होते ही हैरत का इजहार कर रही थी। पारो गाड़ी में बैठी भी उसी के रवैये को सोच रही थी, जिसने हमजा को हाथ लगाना और प्यार करना गवारा नहीं किया था।
اس دفعہ آزمیر کافی دن رہ کر واپس شہر گیا تھا۔ اماں بھی اس دفعہ خوش تھی، البتہ پارو کا مزاج آزمیر سے اکھڑا اکھڑا تھا۔ شاید دسمبر کی سردی کا اثر تھا، ہر چیز ہی بوجھل بوجھل سی تھی۔ اماں گندم اور دالیں پیس کر نشاستہ بنانے میں مصروف تھی اور پارو دن بھر کام نپٹانے کے بعد خاموشی سے لیٹی رہتی تھی۔ عرصے میں 1 ہفتے بعد ہی دوبارہ آزمیر گاؤں آیا تو سب کو حیرت تھی، مگر اس دفعہ اس کے ساتھ ساجدہ آپا اور ان کے بچے بھی تھے۔ ساجدہ آپا ملتان بیاہی گئی تھی۔ بچوں کی دسمبر کی چھٹیاں ہوئی تو لاہور گھومنے چلے گئے تھے، مگر لاہور سے آزمیر ان کو گاؤں لے آیا۔ کچھ دیر میں ہی پورے گھر میں رونق لگ گئی، بچوں سے گھر بھرا پڑا تھا۔ اللہ میری پارو کی گود ہری کرے، اماں نے صدق دل سے دعا کی، لیکن آزمیر پہلو بدل کے رہ گیا تھا اور پارو اس دعا پہ جھجک سی گئی تھی، مگر آزمیر پہ نظر پڑتے ہی چند روز پہلے والی حیرت دوبارہ عود کے آئی تھی۔ نہ جانے کیوں بچوں کو دیکھ کر اور ان کا ذکر سن کے اس کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے تھے۔ ایک بے حد سرد و سپاٹ کیفیت پھیل جاتی تھی اور اس کی یہ کیفیت 3 ماہ بعد اپنے عروج پہ پہنچ گئی۔ پارو ایک دم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دھاڑا، گھبرا کر پلٹی۔ ملک آزمیر حیات دہکتی سرخ آنکھوں سے اسے ہی بھسم کر رہا تھا۔ یقیناً وہ ابھی ابھی شہر سے آیا تھا، اسے شہر گئے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے اور یوں اچانک اس طرح غصے میں دیکھ کر سچ مچ بوکھلا گئی تھی۔ آخر پہلی بار وہ اسے اس طرح سے مخاطب کر رہا تھا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ پارو نے طے کیے ہوئے کپڑے بیڈ پہ رکھ دیے۔ میں اماں سے کچھ سن کے آ رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ قریب آ کے پارو کے گداز بازو دبوچ چکا تھا، اس کی اتنی سختی گرفت اور جارحانہ تیوروں سے الجھ گئی۔ کیا سن کے آ رہے کہ تم پریگننٹ ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا اور جواباً 1 سیکنڈ پارو کی پلکیں جھک گئی، کیونکہ یہی سچ تھا اور یہ سچ آزمیر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس نے پارو کو ایک دم جھنجھوڑ کے کہا اور وہ اس کے اس قدر وحشی پن سے تڑپ اٹھی۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جو کچھ تم سن چکی ہو اور جو کچھ آپ بھی سن چکے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی اماں کی بات سچ ہے؟ سختی سے بولا۔ اماں جھوٹ کیوں بولے گی؟ مگر مجھے سچ گوارا نہیں ہے۔ آزمیر کا سخت لہجہ انتہائی پتھریلا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ بے ساختہ پارو نے کیوں کا لفظ اٹھا دیا۔ کیونکہ مجھے بچوں سے نفرت ہو چکی ہے۔ میں بچوں کا وجود تو کیا، ان کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ بچوں کی وجہ سے رینا مجھ سے چھن گئی۔ انہی بچوں کی خواہش نے میری ہمسفر، میری ساتھی کو مجھ سے دور کر دیا۔ اس بچے کے لیے اس نے اتنا صبر اور انتظار کیا، تکلیف دیکھی، اور یہی بچہ اس کی جان لے گیا، موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ پارو ایسا نہیں ہو سکتا، اگر رینا نہیں مل سکتی تو یہ بچے بھی مجھے منظور نہیں۔ تمہیں چھٹکارا پانا ہوگا اس چکر سے۔ ملک آزمیر حیات نے پارو کے سر پہ بم پھوڑ ڈالے تھے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ رینا کے لیے بچوں سے نفرت، اس کے لیے حیرت پہ قابو پانا مشکل ہو چکا تھا، دماغ میں ڈھکر چڑھ رہے تھے۔ اس وقت تو وہ جواباً کچھ نہ کہہ سکی، مگر جب رات کو دوبارہ آزمیر نے وہی قصہ دوبارہ چھڑا تو چپ نہ رہ سکی۔ وہ مر گئی ہے تو اس کے لیے آپ خود کیوں نہیں مر جاتے؟ کسی اور کا قتل کیوں کروا رہے؟ میں کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا، تمہیں ہر قیمت پر میری بات ماننی ہوگی، اس لیے صبح تمہیں میرے ساتھ شہر جانا ہوگا۔ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ڈبیا اور لائٹر سائڈ ٹیبل پہ پٹک دیا۔ آپ کے ساتھ جاتی ہے میری؟ اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا، سو رہا تھا۔ جب پارو نے رو رو کر اپنی داستان اماں کے گوش گسار کٹا لی اور اماں نے 2 تھپڑ مارتے اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ ہائے میں مر جاواں، اپنی نسل ختم کرنا چاہتا ہے، ہمارا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔ ہائے ملک جی کدھر گئے؟ وہ آویلا کر رہی تھی۔ وہ سو کر اٹھا تو گھر میں جیسے ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلے تو سمجھ ہی نہ سکا اور جب سمجھ آیا تو اس کا بھی دماغ گھوم گیا۔ بس اماں بہت ہو گیا، میں شروع دن سے آپ کی زیادتیاں سہتا آیا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ اپنی بہن اور بھانجی کی فکر کی، کبھی میرا احساس نہیں کیا۔ ہمیشہ آپ کو اپنی اس جاہل گنوار اور بدتمیز بھانجی کی پرواہ ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرا بھی دل ارمان رکھتا ہے، میرا بھی دل چاہتا تھا مجھے پڑھی لکھی باادب اور تمیزدار بیوی ملے، لیکن آپ نے زبردستی منگنی کر کے دم لیا۔ میں خاموش رہا، لیکن جب رینا کو لے کر آیا تو کیا تماشا لگوایا تھا آپ نے؟ مجھے بیوی سمیت گھر سے نکال دیا۔ بے شک میں نے ایک قدم آپ کے خلاف اٹھایا تھا، لیکن لوگ اولاد کو معاف بھی تو کر دیتے ہیں، مگر آپ پہ بہن کی بیٹی کا بھوت سوار تھا اور آپ کا یہی بھوت اور آپ سب کی آہیں اسے موت کے گھاٹ اتار گئی۔ وہ میرے پاس اس کی اولاد بھی نہ رہی، اس کی جیتی جاگتی نشانی بھی مٹ گئی۔ میرے ارمان جلا کر آپ اپنے ارمان پورے کرنا چاہتی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے اگر میری بیوی بن کے اس گھر میں رہنا ہے تو میری بات ماننی ہوگی، ورنہ طلاق دینا میرے لیے مشکل نہیں۔ وہ قہر آلود لہجے میں کہتا پلٹ کر اندر چلا گیا۔ وہ دونوں دم بخود رہ گئی۔ بات ملک ضمیر حیات تک جہاں پہنچی، انہوں نے آزمیر کو بلایا۔ دونوں باپ بیٹا نہ جانے کتنی دیر بحث و تکرار میں لگے رہے۔ دونوں آگ بگولا ہو رہے تھے، لیکن جب دونوں بیٹھک سے باہر نکلے دونوں ہی چپ تھے۔ چپ خاصی گہری اور پرسوچ تھی، اسی لیے کسی نے بھی مداخلت نہیں کی، مگر تنہائی میں اس نے پارو کو ایک بار متوجہ ضرور کیا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، تمہیں اماں ابا کی شے حاصل ہے، لیکن
ماہ پیکر بیگم، اتنا یاد رکھنا، آج کے بعد تمہیں میری بیوی نہیں، اس بچے کی ماں بن کے رہنا ہے۔ میرا اور تمہارا تعلق صرف لوگوں کی نظروں تک ہے اور کہیں نہیں۔ اور ہاں، اپنے بچے کی ولدیت کے کھانے میں تو تم میرا نام لکھ دو گی، مگر میرے دل میں اپنے بچے کا نام کبھی نہیں لکھ سکو گی، بلکہ اس کوشش میں تم اپنا آپ مٹا چکی ہو۔ شہر جانے سے پہلے جو کچھ اس نے کہا تھا پارو کو اچھی طرح یاد تھا، اور سچ مچ آزمیر پہلے سے زیادہ دور اور اجنبی ہوتا چلا گیا۔ گزرنے والا وقت اس کی اجنبیت اور بیگانگی میں اضافہ کر رہا تھا۔ پارو کے ہاں 2 جڑواں بیٹے ہوئے تھے جن کی خوشی سنبھالی نہیں سنور رہی تھی۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، بچوں کا اور پارو کا صدقہ بھی دیا تھا۔ آج قمرالنساء اور فخرالنساء دونوں بہنوں کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ خاندان بھر سے مبارکباد دینے کے لیے عورتیں آ رہی تھیں۔ گھر میں گہما گہمی تھی، لیکن اس سارے ہنگامے میں صرف آزمیر حیات کی کمی تھی، جس کو جڑواں بیٹوں کی اطلاع ملی، مگر پھر بھی دل میں نرم نرم پیار یا احساس نے کوئی ہلچل نہیں مچائی اور انتہائی سنجیدگی اور لاپرواہی سے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا دیا تھا۔ اماں، آزمیر نہیں آیا؟ ساجدہ آپا نے چپکے سے استفسار کیا۔ نہیں، انہوں نے لاپرواہی سے کہتے مٹھائی ٹرے میں رکھ کے اوپر جالیدار کپڑا اڑا دیا۔ آپ نے بتایا تھا اسے؟ دیکھ ساجدہ، مجھ سے باتیں نہ کر، ہم نے بتانا تھا بتا دیا، وہ نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے۔ میں اپنے پوتوں کی خوشی اس کی فکروں میں لگ کے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ہائے! ساجدہ کو حیرت ہوئی، اماں کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ اماں، یہ آپ کے پوتے بھی تو اسی کے بیٹے ہیں۔ بس بس، مجھے سبق نہ پڑا، جانتی ہوں اسی بے غیرت کے بیٹے ہیں، پر اس جیسے نہیں ہیں، سمجھی؟ اماں ٹرے لے کر باہر چلی گئی۔ اماں تو بیٹے کی طرف سے بے فکری ہو گئی تھی، لیکن ساجدہ آپا سے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بلایا اور آزمیر کو فون کر کے آنے کا اصرار کیا تھا۔ یہ بہن بھائی کا لحاظ اور مروت ہی تھا کہ اس نے آنے کی حامی بھر لی۔ شام ڈھلے وہ گھر آ گیا تھا۔ ماہی، جو آزمیر کی اتنے اہم موقع پہ غیر موجودگی سے بے پناہ خوش تھی، ایک دم بجھ سی گئی تھی۔ پارو نے دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر جیسے ان سے عزم لیا تھا، پھر چہرے پہ کلائی رکھ کے لیٹ گئی تھی۔ ملک صاحب، آپ کی چائے۔ پارو کی کھنکتی آواز پوری طرح چونکا اور پلٹ کر دیکھا، کپ اس کی سمت بڑھا رہی تھی۔ چہرے پہ دلکشی بکھری تھی، جلد کی چمک دمک میں اضافہ ہو چکا تھا، ماتھے پہ تیوری کی بجائے ہونٹوں کی سرخیوں میں مسکراہٹ رچی ہوئی تھی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے 5-6 دن ہو چکے تھے آئے ہوئے، لیکن ایک بار بھی اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ آج اس نے نسرین سے چائے بنانے کا کہا، خود چھت پہ آ گیا تھا، مگر چائے پارو لے کر آئی، وہ بھی اتنے فریش اور دل جلا دینے والے انداز میں اسے امید نہ تھی۔ ملک صاحب، یہ چھت ہے، کچھ شرم کرو۔ اس نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا اور آزمیر کے چہرے پر غصے کی لالی اترنے لگی۔ جانتا ہوں چھت ہے، لیکن تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ چھت ہے۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ برہم ہوا۔ پارو کا دوپٹہ سرکا ہوا تھا اور موٹی چوٹی آگے لڑی تھی۔ میرا حلیہ تو صرف آپ کے سامنے ملک صاحب، اور میں شادی شدہ بال بچے دار بھی ہوں۔ یہ آپ کی چچیری بہن تو کنواری ہے، اس کے حلیے دیکھے کبھی؟ چلتی ہوں اب۔ وہ ابروؤں سے اشارہ دے کر پلٹی اور چوٹی کو گھما کے پیچھے اچھالا، جو سیدھی آزمیر کے چہرے پہ پڑی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ بھی ہل کے رہ گیا۔ وہ اس حملے سے سنبھلا تو نظر سیدھی ماہین پہ گئی، جو کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آزمیر پارو کی حرکت پہ تلملا اٹھا، لیکن وہ نیچے جا چکی تھی۔ اس وقت چائے کیوں پی رہے؟ ماہین قریب آ گئی۔ دونوں گھروں کی چھتیں جڑی ہوئی تھی، البتہ درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ ماہین اسی دیوار کے پاس آ رکی۔ دن میں سویا نہیں، سر درد کر رہا ہے تو پارو سے کہتے نا، وہ سر دبا دیتی۔ ماہین نے تیل چھڑکا۔ پارو ہلکے سے بڑبڑایا، ویسے بڑا پیار ہے پارو سے، جب بھی یاد کرتی ہے آ جاتے ہو۔ ماہین نے ایک اور تیر پھینکا۔ آزمین نے الجھن بھری نظروں سے ماہین کو دیکھا۔ بھائی، میرے سامنے تو ہمیشہ یہی ہوا ہے، جب بھی پارو سے پوچھا آزمیر کب آئے گا، جواباً کہتی ہے آج کل میں آ جائے گا۔ سچ مچ تم آ جاتے ہو؟ کہیں فون وغیرہ پہ پہلے سے طے تو نہیں کر لیتے؟ ماہین کا انداز دلچسپی اور کچھ استحضاء لیے ہوئے تھا۔ آزمیر کو ناگوار گزرا۔ ہو بھی سکتا ہے، ویسے آپ اس وقت چھت پہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے تیکھے پن سے دریافت کیا تو ماہین ہلکے سے مسکرا دی۔ تمہیں دیکھ کر آئی تھی، سوچا تھوڑی دیر تم سے باتیں ہی کر لوں۔ نیچے تو ہر وقت پارو اور تائی کی گھوریاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ماہین کے بدلے بدلے تیور اور لب و لہجہ آزمیر کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے بہت جلد خالی کپ ہاتھ میں لیے نیچے اتر گیا۔ جو بات ابھی تک آزمیر نہیں سمجھ سکا تھا، وہ بات پہلے روز ہی پارو نے چند سیکنڈ میں محسوس کر لی تھی۔ خالی کپ برآمدے میں رکھی میز پہ رکھ کے اندر آیا تو پارو کو اپنے بچوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر دوبارہ کمرے سے نکل گیا۔ اسے اس سارے ماحول سے چڑ ہونے لگی تھی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جس سے تھوڑی دیر کے لیے دل کو سکون مل سکتا یا پھر دل بہلانے کا سامان ہو سکتا، اسی لیے وہ واپس جانے کا سوچ رہا تھا۔ آج ابا پٹواری سے کچھ کاغذات لے کر آئے تھے، شاید کسی زمین یا پھر مکان کے پیپر تھے جو آ کر پارو کو دیے، لیکن وہ کپڑے دھو رہی تھی، اس لیے کہہ دیا کہ رکھ دے، بعد میں سنبھال کے رکھ دوں گی۔ مگر ابا کچے کام کرنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے تمام کاغذات آزمیر کو تھما دی۔
جاؤ تم ہی الماری میں رکھاؤ، اب میں کہاں ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا رہوں۔ مجبوراً آزمیر کو اٹھنا پڑا اور اندر آ کر اپنی اور پارو کی مشترکہ الماری کھولی۔ کاغذات رکھنے کے لیے اس نے مختلف خانے کھولے اور ایک میں اور بھی کاغذات دیکھ کر رک گیا، لیکن جو پیپر آزمیر کے ہاتھ لگے وہ اس کے لیے حیرت انگیز انکشاف سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں بے یقین تھیں۔ پارو اور BA کی ڈگری، یہ مر کے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بصارت کو دھوکہ سمجھنا چاہا، مگر ان پہ دستخط اور کالج کی مہریں اس سچائی کا ثبوت پیش کری تھی۔ نہ چاہتے بھی اس سچ کو ماننے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ اوہ میرے خدا، یعنی وہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود ایسی اجڑ گوار بنی ہوئی ہے۔ اس نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ بھی کچھ سمجھ بوجھ رکھتی۔ آزمیر الماری بند کرتے ہوئے حیرت کے سمندر میں ڈوبتا ہوا دیوانہ ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو پارو کو صحن کے ایک کونے میں بندھی بکریوں کا دودھ نکالتے دیکھا۔ آزمیر کو ایک دم دماغ چکراتا ہوا لگا۔ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتا صحن میں بچھی چارپائی پہ آ بیٹھا۔ پارو دودھ نکالنے کے بعد کچی مٹی کا برتن لے کر 3-4 بلیوں کے آگے دودھ ڈال رہی تھی، اور یقیناً اس کا معمول تھا، کیونکہ بلیوں کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس خوراک کی عادی ہے۔ ایک بلی کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے، دودھ پیتے ہوئے کافی خوش ہو رہے تھے، اور پارو ان کو دیکھ کر خوش ہوتی رسوئی میں چلی گئی۔ اماں دال کے ساتھ چاول بنا لوں یا روٹیاں ہی ٹھیک ہے؟ اس نے اونچی آواز سے پوچھا۔ اماں وضو کر کے نکلی تھی۔ پتر چاول تو ابھی کل کھائے تھے، روٹیاں ہی بنا لے، اماں کی تھکی تھکی آواز آئی۔ آج وہ دوسرے گاؤں کسی فوتگی پہ اظہار تعزیت کے لیے گئی تھی، اس لیے مزاج دھیما ہی تھا۔ پارو نے رسوئی کے باہر برآمدے کے ستون کے قریب آٹا رکھا، چنگیر اور آٹے کی پرات رکھی اور دوپٹہ عام دیہاتی عورتوں کی طرح سر پہ باندھا اور آٹا گوندنے لگی۔ صحن میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف چرند پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ آزمیر نے بے ارادہ پارو کی سمت دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ چاندی کے گول گول جھمکے بار بار اس کے ناری رخساروں کو چھو کر سرشار ہو رہے تھے۔ آزمیر سچ مچ مہوے سا ہو گیا تھا۔ اس نے پارو کو ہر زاویے سے دیکھ ڈالا، لیکن وہ لاپرواہی سے کام کرتی رہی۔ اماں گھر پہ نہیں تھی، ابا اپنے کمرے میں لیٹے تھے۔ پارو دونوں بچوں کو سلا کر خود نہانے چلی گئی۔ ابھی اسے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ چھوٹے صاحبزادے نے رونا شروع کر دیا، اور اتفاقاً آزمیر اسی وقت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز پہ بے ساختہ گردن موڑ کے دیکھا۔ دونوں جھولے میں سو رہے تھے، لیکن جھولا رکا ہوا تھا اور ایک بچہ رو رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر رک کر دیکھا، سوچا کیا کیا جائے، آگے بڑھ کر اسے اٹھا کے لے یا پھر یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے، مگر فیصلہ ذرا سا مشکل تھا۔ پھر بھی اس نے مشکل فیصلہ ہی کیا اور کمرے سے نکل جانا بہتر لگا۔ جیسے ہی قدم واپسی کے لیے موڑے، بے اختیار اپنے جگہ پر جم سے گئے۔ اس کے رونے میں اضافہ ہو چکا تھا، نہ جانے کیوں۔ اس کے قدم جھولے کی سمت اٹھتے چلے گئے۔ قریب آ کر اس نے بچے کو اٹھا لیا، پھر اپنے آپ کو اسے پیار کرنے سے نہ روک سکا۔ اسے گالوں پہ، ہونٹوں پہ، آنکھوں پہ، پیشانی اور بالوں پہ والہانہ بوسے دیتا آزمیر اگلے پچھلے پیار کی شدت پوری کر رہا تھا، اور بچہ روتے روتے اس قدر پیار اور شدت پہ سہم گیا تھا۔ تب تک دوسرا بھی اپنے بھائی کی تقلید کر چکا تھا، اور آزمیر دونوں کو بیک وقت بازی میں لے کر بیڈ پہ آ گیا۔ دونوں بچے اس کے نین نقوش چرا کے لائے تھے۔ مکمل آزمیر کی تصویر تھے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے دل کھول کر مسکرایا۔ اپنی شکل و صورت کی جھلک، اتنی مشابہت اپنے بچوں میں دیکھنا سرشاری اور فخر سے کم نہیں تھا۔ بے اختیار انہیں سامنے لٹائے پیار کیا جا رہا تھا، اور اندر داخل ہوتی پارو یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے مسکراہٹ روکی اور دبے قدموں سے واپس ہی پلٹ گئی۔ اماں ادھر آ۔ پارو ڈیوڑی میں داخل ہوتی اماں کو دیکھ کر بھاگ کر قریب آئی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ اماں آ کے اندر دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دبے قدموں اماں کو دروازے سے جھانکنے کا کہا۔ آزمیر اپنے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے سرخ سفید ہاتھ چوم رہا تھا۔ ہائے، چھل پڑی۔ چپ اماں چپ۔ پارو ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ ابا ادھر آؤ۔ پارو نے بھی کھینچ لائی۔ ابا کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ آزمیر نے 2 ماہ بعد اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، اس لیے پیار بھی 2 ماہ کے حساب سے ہو رہا تھا۔ یوں ہی ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے آزمیر خود بھی سو گیا تھا۔ شام تک وہ تینوں کافی سکون بھری نیند سوئے رہے۔ آزمیر کی آنکھ کھلی تو پارو کو صوفے پہ سوتے دیکھ کر ٹھٹک گیا، ساتھ ہی کچھ کھجل بھی ہوا۔ دونوں بچے اس کے دائیں بائیں جو سو رہے تھے۔ نفرت اور کوفت کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اپنی بات پہ قائم رہنے کا دکھاوا ضروری تھا، اس لیے پارو بیدار ہوئی تو اسے جھڑک دیا۔ اس کمرے میں رہنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھو۔ مجھے ہر وقت بچوں کا رونا دھونا پسند نہیں، ورنہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لو۔ خفگی کا بھرپور اظہار کیا جا رہا تھا۔ میں تو ٹھکانہ کر ہی لوں، مگر میرے شیر جوان کہتے اماں کبھی اپنی جگہ مت چھوڑنا، لوگ قبضہ کر لیتے۔ پارو غسل کر کے آئی تھی، اس لیے ابھی تک بال کھلے ہوئے تھے۔ گھنے سیاہ چمکدار بال چوٹی سے آزاد ہو کے اور زیادہ حسین لگے تھے، اور وہ اپنے بالوں کو سلجھاتی ہوئی ذرا اتراک کے بول رہی تھی۔ آزمیر اس کے قریب گیا۔ اس نے پارو کو اپنے قریب کرنا چاہا، مگر وہ 4 قدم دور ہٹ گئی۔ نہیں ملک صاحب، آپ نے خود ہی کہا تھا میں آپ کی بیوی نہیں، اب اپنے بچوں کی ماں بن کے رہوں گی۔ میرا اور آپ کا تعلق صرف لوگوں کی نظروں تک ہے۔ پارو کا یہ وار بھی بڑا کاری تھا، تلملا کے رہ گیا۔
مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا۔ شوق تو بہت ہے ملک صاحب، اس نے مزید ہوا دی۔ آزمین نے غصے میں اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ ڈالی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اس نے گررا کے پوچھا۔ جواباً پارو کلائی کی تکلیف کے باوجود کھلکھلا اٹھی تھی۔ اس کا دلکش کہکہ آزمین کی رگوں میں دوڑتے لہو کی گردش اور بڑھا گیا۔ آپ کو تڑپانا چاہتی ہوں ملک صاحب، کیونکہ آپ کی تڑپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ آپ تڑپتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہو۔ پارو آج سچ مچ اسے تپا رہی تھی۔ آزمین اس کی باتوں اور حرکتوں کے شکنجے میں آتا جا رہا تھا۔ وہ جو پارو سے عمر بھر جنگ کرنا چاہتا تھا، ہمیشہ دنگا فساد چاہتا تھا، وہ ابھی سے اپنے ہتھیار ڈالنے لگا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ جھگڑوں، نفرتوں اور کدورتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ زندگی کا احساس اور زندگی کے سب رنگ صرف اور صرف محبتوں میں ہے۔ یہ محبتیں ہی ہے جو انسان کو قدم قدم پہ روک کے اگلا قدم اٹھانے سے پہلے سوچنے سمجھنے اور ساتھ چلنے والوں کی قدر سکھاتی ہے۔ پارو کو بغور دیکھتے ہوئے غصے اور خفگی کے باوجود آزمین نے صباحوں بھر لیا تھا۔ پہلی بار آزمین کے لمس محبت کی نرمیاں اور مہک محسوس کر کے بے اختیار پارو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نوجوانی میں قدم رکھتے ہی اس کی محبت گلے لگا بیٹھی تھی، اور اس محبت کو دل میں دبائے ہوئے اس نے نہ جانے کون کون سے نشتر کھائے تھے۔ پہلے ٹھکرائے جانا، پھر اس کی بے رخی، ناقدری، پھر غصہ اور نفرت بھی دیکھنا پڑے تھے، اور اس سب کے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو مطمئن بھی رکھنا کہ میں بہت خوش ہوں۔ کافی حوصلہ طلب کام تھا، پھر بھی وہ کرتی آئی تھی۔ اس پہ یہ احساس بھی کہ وہ اسے نہیں، رینا کو چاہتا ہے، اور رینا کی چاہت میں اسے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اولاد جیسی نعمت سے بھی منہ موڑنے کو تیار تھا، لیکن پارو کے لیے نعمت محبت کا سب سے پہلا اور انمول تحفہ تھی، اسی لیے وہ آزمین سے ٹکر لینے پہ تیار ہو گئی تھی۔ اور آج جب اسی محبت، اسی نعمت، اسی تحفے کو آزمین نے گلے لگایا، روح تک شانت ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی محبت اور اس کی ممتا جیت گئی ہے، اسی لیے ہزاروں شکوے ہونے کے باوجود وہ مطمئن اور پرسکون تھی۔ لیکن پھر بھی چند موتی ایسے بےتاب تھے جو آزمین کے لیے سینے کو بھگو گئے تھے۔ یار پارو، تم بہت اچھے ہو۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ وہ بہت مدھم آواز سے رو رہی تھی۔ میں بہت پہلے سے تمہارا دیوانہ تھا، شاید تب سے جب تمہیں پہلی بار پارو کہا تھا، یا پھر تب سے جب تمہیں میرے پاس آنا اور میرے ساتھ کھیلنا بھی پسند نہیں تھا، جب تمہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں ہمیشہ تمہاری طرف لپکتا تھا اور تم ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ تمہارا رویہ ایسا ہی ہو رہا تو میں اپنے آپ کو روکنے لگا، میرا تمہاری طرف لپکنا کم ہونے لگا، اور ربیہ کی شادی پہ تو میں سچ مچ تمہیں دل سے نکال بیٹھا تھا۔ تم نے اپنی سہیلیوں کے سامنے مجھے بے قدر اور غیر رحم کر دیا تھا، بلکہ میری توہین میں ذرا کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تب میرا دل تمہارے خلاف ہونے لگا، میں نے منگنی سے انکار کر دیا، لیکن اماں باز نہیں آئی، اور میں انگلینڈ جانے کے بعد بھی تمہارا توہین آمیز انداز نہیں بھول پایا تھا۔ اسی لیے رینا کی ذرا سی توجہ محبت لگنے لگی، اور اپنے احساسات کو بھی محبت کا پہناوا پہنا دیا۔ لیکن در حقیقت میں تم سے بدلہ لے رہا تھا، اسی لیے تو اچانک ہی رینا کو ساتھ لے آیا تھا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ تم اکڑ دکھاؤ گی تو میرے لیے ہزاروں تیار ہوگی، لیکن ان ہزاروں میں تم نہیں ہوگی، میں بھی جانتا تھا۔ اور پھر رفتہ رفتہ مجھے رینا سے اپنائیت اور انسیت ہونے لگی۔ وہ میرے لیے اتنی خوبصورت جگہ، اتنے اچھے دوست، اتنی پرکشش جاب اور اپنا فیوچر چھوڑ آئی تھی۔ اس کی کیئر کرنا، اس کے ساتھ نباہ کرنا میرا فرض تھا، جو میں پورا کرتا رہا۔ کبھی کبھی رینا کو تمہاری بہت فکر ہوتی تھی، وہ تمہارا سوچ کر شرمندہ بھی ہوتی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ انہی دنوں ہمیں اس کی پریگنینسی کا پتہ چلا، ہم حقیقتاً بہت خوش تھے، مگر جب اماں ابا اور تمہارا خیال آتا میں بہت بوجھل ہو جاتا تھا، اور وہ اپنی جگہ پہ مجرم بن جاتی تھی۔ شاید اسی لیے بہت جلد سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی۔ پارو، تمہارا مقام اپنی جگہ، مگر رینا بھی میرے لیے بہت محترم ہے، میں اس کا احسان مند ہوں۔ اس نے میرا قدم قدم پہ خیال رکھا، میرا احساس کیا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب اماں نے دوبارہ شادی کا ذکر چھیڑ دیا، جو مجھے اچھا نہ لگا، اور پھر اماں کا تمہارے لیے اتنا پیار مجھے چڑچڑا کرنے لگا۔ میری کیفیات اتنی عجیب تھی کہ مجھے ہر چیز سے بیزاری ہونے لگی تھی۔ میں سمجھتا تھا اماں خواہ مخواہ تم سے اتنی محبت کرتی ہے، حالانکہ تمہیں کسی کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، اگر تھوڑی سی بھی محبت اماں ابا نے رینا کو دی ہوتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ پہلے روز ہی اسے گھر سے نکال دینا مجھے برا لگا تھا، اسی لیے مجھے تم سے بیر ہو گیا، لیکن یہ بیر کب تک چل سکتا تھا؟ شادی کے بعد تمہیں جتنا اپنے پاس دیکھتا، میری سالوں سے پرورش پاتی محبت اتنی ہی جاگتی، اس لیے زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا تاکہ تمہیں بھی کچھ سبق چکھا سکوں، مگر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ تم نے میری توجہ کی لگامیں کھینچنا شروع کر دی تھی، میں قدم قدم میں ڈگمگایا، اور پھر ایک روز سچ مچ میں ڈگمگا گیا۔
پارو تم یقین کرو، ہمیشہ تمہارے پاس آ کر میں نے اپنے آپ سے جنگ کی ہے، بہت مارا تمہاری محبت کو، لیکن سچ کہتے ہیں محبت مر نہیں سکتی، صرف مارنے کے فن جانتی ہے، مرنا اس کی تقدیر نہیں ہے، کیونکہ محبت ایک بے وجود چیز ہے اور ہمیشہ وہی چیز مرتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ محبت کا وجود نہیں، اس لیے وہ مر نہیں سکتی، صرف روح ہے، نہ نظر آ کر بھی اپنا آپ منوانے والی، اور ہمیشہ وہی چیز فتح حاصل کرتی ہے جو نہ ہو کر بھی سب کچھ ہوتی ہے، اور تمہاری محبت بھی میرے لیے سب کچھ تھی، اسی لیے آج فتح پا چکی ہے۔ مجھے سچ مچ بچوں سے چڑ ہو چکی تھی، ایک بچے کو تخلیق کرنے کی خاطر رینا جان سے گزر گئی، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اس تکلیف سے گزرو۔ شاید میں اندر سے خوفزدہ ہو چکا تھا، لیکن ان بچوں کو دیکھ کر میرے سارے خوف مٹ گئے ہیں، بلکہ میرے کئی اور خدشات بھی ختم ہو گئے۔ میرے سینے میں سوئے ہوئے جذبات، ان کی معصوم محبت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیے۔ میں نے آج ان کے سامنے اپنے سارے ہتھیار پھینک دیے، اور آج میں تم سے معافی کا خواستگار ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ستانے کے لیے تمہیں اگنور کیا، تمہاری محبت دل میں دبائے رکھی۔ آج اس نے حال دل صاف کہہ سنایا، اور پارو روتے روتے بے اختیار مسکرا دی۔ آزمین نے اپنے سینے پہ سر رکھے مسکراتی ہوئی پارو کو حیرت سے دیکھا، جو ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے وجہ پوچھی۔ ملک صاحب، اگر آپ نے میری محبت اپنے دل میں دبا کے رکھی تھی تو کون سا میں نے آپ کی محبت ختم کر دی تھی؟ میں نے تو اس سے بھی زیادہ دبائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حیران ہوا۔ سچی پوچھو ملک صاحب، تم ربیہ باجی کی شادی کے موقع پر بہت اچھے لگے تھے، بقول شنو مجھے تم سے بہت پیار ہو گیا ہے، اسی لیے تو میں بھی ڈگری لی ہے، میں نے بھی ڈگری لی ہے۔ آخر تم جو پڑھے لکھے تھے۔ کیا؟ آزمین بدک گیا۔ پارو، اور پیار نہیں، نہیں نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سچ اٹکنے لگا۔ پارو اظہار کرنے کے بعد مطمئن کھڑی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہوں نا؟ اللہ سونے دی قسم ملک صاحب، آنکھوں سے دل تک اور دل سے زبان تک سچ ہے، لیکن میں نہیں مان سکتا۔ مان لو، فائدے میں رہو گے۔ اسے چھیڑنے لگی۔ آزمیر بے یقین تھا۔ اچھا ادھر آؤ، اس نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ پارو ذرا جھٹکی، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اس نے پارو کو قریب کر لیا، الجھی الجھی نظروں سے دیکھنے لگی، کچھ بول ہی نہ پائی۔ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم میری ہی پارو ہو۔ مزید پھیلنے لگا تو پارو نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اب بھاگنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ساری دوڑیں تو وہ اسے خود تھما چکی تھی۔ ہماری شارٹ سی اور پیاری سی خوبصورت سی ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں بہت سارے لوگوں نے ریڈ کر لیا ہوگا، لیکن میں نے فرسٹ ٹائم ریڈ کی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ناول کیسی لگی؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، بہت سارا خیال رکھنا۔ اور آج کل چھٹیاں اسٹارٹ ہو گئی ہے یہاں انڈیا میں، آپ کی ادھر بھی ہوگی، تو خوب انجوائے کیجیے۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔